السلام علیکم۔ ناول کا نام ہے خواب سرائے، مصنفہ ہیں عالیہ بخاری۔ قسط نمبر 21۔ دن لمبے تھے اور وہ اس وقت تک کرسی ڈالے درخت کے نیچے بیٹھی رہتی جب تک اس کے پاس آنے والا آخری بچہ بھی اپنا سارا کام ختم نہ کر لیتا۔ آج بھی یہی سلسلہ تھا۔ رفتہ رفتہ صحن خالی ہوتا جا رہا تھا، مگر اس کے انہماک میں کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی تھی۔ بڑی بھابھی نے کچن سے جھانک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر چائے کی پیالی لیے چلی آئیں۔ کتنا کہتی ہوں تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کرو، مگر خود کو بالکل ہی مشین بنا لیا ہے۔ وہ خفا خفا سی بولیں۔ بینا سامنے کھلی کاپی سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ بھلا وہ اتنی خوش قسمت کہاں تھی جو مشین ہی بن پاتی؟ یہاں تو نا امیدی کی آخری حد کو پار کر لینے کے بعد حسرتوں سے بھرا وہی دل تھا جو اپنی بربادی پر ماتم کنا تھا۔ میں تم سے کچھ کہہ رہی ہوں، ایسے کہاں کھو جاتی ہو؟ بڑی بھابھی بار بار اس کی کھوئی کھوئی کیفیت اور لبوں پر پھیلی مسکراہٹ کے بیچ تضاد محسوس کرتی اور جان بوجھ کر انجان بنتی۔ اور ایک وہی کیا، بینا کے میکے میں سبھی ایسا کر رہے تھے۔ اسے ٹوک کر یا جتا کر اس کی تکلیف کو بڑھایا ہی جا سکتا تھا، کم نہیں کیا جا سکتا تھا، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ سب اسے بے حد محبت کرتے تھے۔ صبح سے سارا دن سکول کی نظر ہوتا ہے اور پھر ساری شام بچوں کو پڑھاتی رہتی ہو۔ آرام کا بھی کوئی وقت ہے یا نہیں؟ ہلکے سے انہوں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ آرام ہی تو کر رہی ہوں بھابھی، کتنے مہینے ہو گئے کسی کام کو آپ اور چھوٹی بھابھی نے ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ میرے بچوں تک کو تو آپ نے سنبھال لیا ہے، ورنہ میرا تو پتہ نہیں کیا بننا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس موضوع پر آنے لگی جسے یہاں سب بچتے تھے۔ پھر وہی بے وقوفی کی باتیں، یہ تمہارا اپنا گھر ہے اور ہم سب پر تمہارا پورا حق ہے۔ ایسی غیریت کی باتیں کر کے ہمیں کتنی تکلیف دیتی ہو تمہیں اندازہ نہیں۔ اور تمہارے بڑے بھیا نے تو ایسی کوئی بات سن لی تو وہ سب سے زیادہ رنجیدہ ہوں گے۔ وہ تو اولاد کی طرح پیار کرتے ہیں تم سے۔ دھیرے دھیرے سمجھا کر وہ واپس کچن میں چلی گئیں۔ بینا نے ٹھنڈی سانس لے کر سامنے بیٹھے تینوں بچوں کی طرف دیکھا۔ اب بس یہی باقی رہ گئے تھے اور ان کا کام بھی تقریباً ختم ہی ہونے والا تھا۔ مایوسی اور تنہائی سے بھرے ان کٹھن دنوں کو اس نے کام اور صرف کام کی نظر کر رکھا تھا۔ آس پاس کے گھر سے آئے بچوں کی تعداد خاصی ہو چکی تھی اور ان کو پڑھاتے ہوئے چند گھنٹوں کے لیے تو ذہن ہر پریشان کن خیال سے عاری ہو جاتا تھا۔ بینا آنٹی یہ چیک کر لیں۔ معصوم سے چہرے اس کے روبرو تھے۔ جتنی دیر میں اس نے کاپیاں چیک کی بچے اپنے بیگ بند کر چکے تھے۔ خدا حافظ کہتے ہوئے جب وہ تینوں باہر نکل رہے تھے، گیٹ پر کب سے منتظر کسی نے بازیابی کی اجازت چاہی۔ بینا آنٹی آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، ایک بچے نے گیٹ سے ہی اطلاع دینی ضروری سمجھی۔ بھیج دو بیٹا، بے دھیانی سے کہتے ہوئے وہ پاس رکھی اسکول کی کاپیوں میں سے ایک کو اٹھا کر اپنے آگے کھول چکی تھی۔ پڑھنے آنے والے بچوں کے والدین میں سے کوئی نہ کوئی آتا ہی رہتا تھا، سو یہ کوئی معمول سے الگ بات بھی نہیں تھی۔ تبھی کسی مانوس سے احساس نے دل کو بے اختیار چھوا۔ بینا کی نگاہ سیدھی گیٹ پر جا رکی۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ آنے والے کو سامنا کرنے کے لیے بہت ساری ہمت درکار تھی۔ اپنا وہم سمجھ کر بینا نے دوبارہ دھیان سامنے پھیلے کام پر لگانا چاہا تھا۔ دل جیسے اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ ٹک ٹک ٹک، وہی آواز جسے سن کر اس کا دل بھی کٹتا تھا اور وہ حوصلہ بھی پکڑتی تھی۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا تھا اور بینا میں اتنی ہمت بھی باقی نہیں تھی کہ وہ نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھ بھی لیتی۔ اندر کے کمرے سے نکل کر باہر آتے بڑے بھیا، اوپر چھت پر سے کپڑے اتار کر لاتی چھوٹی بھابھی، کچن سے بوکھلا کر نکلتی ہوئی بڑی بھابھی، ٹی وی کے آگے جمے ہوئے بچے، منظر جیسے پل میں ہی بدل گیا تھا۔ آفتاب کو پورے عزت و احترام سے لے جا کر کمرے میں بٹھایا گیا اور وہ سارا گھرانہ اس کی خاطر تواضع میں اس طرح مصروف تھا جیسے وہ کوئی بہت من چاہا داماد ہے جو اس گھر کی بیٹی کو سر آنکھوں پر رکھے ہوئے ہے۔ کوئی حرف شکایت، کوئی گلہ، کچھ بھی تو نہیں۔ وہ اندر ہی اندر کٹ رہا تھا۔ نگاہ بار بار باہر کی طرف کھلے دروازے پر اٹھ رہی تھی۔ شاید بینا اب تک وہیں بیٹھی تھی جہاں صحن میں وہ اسے چھوڑ کر آیا تھا۔ اس کی دونوں بھابیاں وقفے وقفے سے اٹھ کر باہر گئی تھیں۔ وہ بینا کو اندر لانا چاہتی تھی لیکن وہ نہیں آئی۔ شاید وہ اتنی خفا تھی کہ اسے ایک نظر دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ گود میں بیٹھے اپنے چھوٹے بچے کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آفتاب نے مایوسی سے سوچا، آخر وہ کس منہ سے اسے یہاں لینے آیا ہے؟ یہ تو ان لوگوں کی شرافت ہے جو اسے پوری عزت اور تکریم دے رہے ہیں، ورنہ اگر دھکے دے کر باہر نکال کرتے تب بھی حق بجانب تھے۔ تبھی کسی نے ہلکے سے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ آفتاب نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ بینا کے بڑے بھائی تھے۔ ہو جاتا ہے زندگی میں کبھی کبھی۔ خوشی اس بات کی ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ایک حوصلہ افزا سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے۔
میں ان لوگوں کو لے جانے کے لیے آیا ہوں، وہ بمشکل ہی کہہ پایا۔ ہاں ہاں ضرور، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے بھائی، تمہارے بیوی بچے ہیں، بینا کے بڑے بھائی گرم جوشی کے ساتھ کہہ رہے تھے۔ کمرے میں موجود سبھی لوگ اس ایک جملے کے منتظر تھے، ان سب کے چہرے کھلے ہوئے تھے۔ تینوں بچے جب سے وہ آیا تھا اس سے لپٹے ہوئے تھے، وہ یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتا تھا، سو ان سب کی اصرار کے باوجود اٹھ کھڑا ہوا۔ باہر صحن میں بینا اب تک وہیں بیٹھی تھی، اس کا سر جھکا ہوا تھا اور معلوم نہیں اس کا فیصلہ کیا تھا۔ آفتاب کو سب سے مشکل مرحلہ درپیش آ رہا تھا۔ بچوں کا ہاتھ تھامے وہ صحن میں آ نکلا تو اس کے پیچھے آتے ہوئے وہ سارے لوگ مصلحتاً پیچھے رک گئے۔ وہ اسے جتنی بھی خفا ہو، جتنا چاہے برا بھلا کہہ لے، مگر صرف ایک بار اسے ازالے کا موقع تو دے۔ دل کی پوری گہرائیوں سے اس نے یہ دعا کل سے اب تک کتنی ہی بار مانگی تھی۔ وہی بے چین کرتی آواز ایک بار پھر اس کے روبرو تھی۔ گھر چلو بینا۔ وہ جو معافی کے لیے کتنے ہی جملے اب تک دل میں ترتیب دے چکا تھا، وقت آیا تو محض اتنا ہی کہہ سکا۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے وہ اگلے ہی لمحے اٹھ رہی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے کچھ مہینوں پہلے ایک جملے پر گھر سے نکل گئی تھی۔ کوئی انا کوئی خودداری آڑے نہیں آ رہی تھی۔ محبت کی قسمت میں شاید ازل سے غلامی ہی لکھی گئی ہے۔ سجاد کی اسلام آباد روانگی اتنی اچانک تھی کہ وہ خود بھی چند گھنٹے تک نہیں جانتے تھے کہ انہیں جانا ہے۔ وہ آفس سے معمول کے مطابق ہی واپس آئے تھے کہ بابا کی طرف سے حکم ملا۔ ارادہ تو میرا اپنا تھا جانے کا، لیکن یہاں عمر پر آج کل بہت کام ہے اور اس کے بغیر میں جا نہیں سکتا، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم خود جا کر دونوں پروجیکٹس کو چیک کرو، یہ بہت ضروری ہے۔ اطلاع دے کر وہ تھوڑی دیر انتظامیہ امور پر بات کرتے رہے اور پھر انہیں اپنا سامان پیک کرنے کی ہدایت دے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ سجاد جذبت سے ہوتے سنے گئے۔ 3 گھنٹے بعد کی فلائٹ تھی اور آگے ہوٹل میں بکنگ بھی ہو چکی تھی، سو اعتراض کی گنجائش بھی کہاں تھی۔ نہ رائے نہ مشورہ، بابا آج بھی جس کام کو ضروری سمجھتے تھے اسی طرح حکم سناتے۔ کام تو یہاں بھی بہت سے ہیں بابا، اگر آپ مناسب سمجھے تو کچھ ٹھہر کر اسلام آباد کا چکر لگا لوں۔ سجاد نے ایک کوشش کرنی چاہی، لیکن جواباً انہوں نے ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ وہ اندر ہی اندر شرمندہ ہو کر رہ گئے۔ بابا آج کل ویسے ہی ناراض سے رہتے تھے۔ جب سے سجاد نے انہیں فیضی کے معاملے میں کنونس کرنے چاہا تھا وہ ان سے بگڑے ہوئے تھے۔ محض کام سے متعلق کوئی بات کرنی ہوتی تو کرتے، ورنہ خاموشی اختیار کیے رکھتے۔ سجاد سمجھ رہے تھے سب کچھ، لیکن فیضی کے لیے بابا سے نرمی حاصل کرنے کا فیصلہ روز بروز پختہ ہوتا جا رہا تھا۔ کوئی ایسا کمزور لمحہ جب فطری محبت مصلحتوں پر غالب آتی، جب ناموری اور ترجیحات کا احساس مٹتا، ایسے کسی پل میں فیضی کے لیے بھی معافی نامہ جاری ہو سکتا تھا۔ سجاد کو یقین تھا۔ اسلام آباد سے واپسی میں ہفتہ بھر تو لگنا ہی تھا، کئی دن بعد جا رہے تھے، یوں ہی ایک دو دن میں واپسی مشکل تھی، وہاں اچھا خاصا کام نکل آنا تھا۔ اپنا بیگ لے کر جب وہ واپس نیچے آئے تو اس وقت تک دونوں بھائی بھی آفس سے آ چکے تھے۔ سجاد کے پروگرام پر دونوں ہی کو بڑی تسلی ہوئی۔ اچھا ہی ہے تم جا رہے ہو، بابا چلے جاتے تو بڑی فکر رہتی، بڑی مشکل سے تو ان کی صحت سنبھلی ہے۔ دونوں بھائیوں کا ملا جلا سا ری ایکشن تھا، وہ یہ بھی نہ کہہ سکے کہ جا نہیں رہے بلکہ بھیجے جا رہے ہیں۔ سمینہ بھابھی کھانا لگوا رہی تھی، دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ان سب کے کہنے پر وہ میز پر آ بیٹھے۔ چھوٹے بڑے سبھی موجود تھے، تبھی سجاد نے ملازمہ کو کھانے کی ٹرے بلقیس بھابھی کے کمرے کی طرف لے جاتے دیکھا۔ وہ یہاں کیوں نہیں آ رہی کھانے پر، وہ پوچھے بنا نہ رہ سکے۔ سوال نامعلوم کس سے کیا تھا، لیکن جواب چھا جانے والی خاموشی بڑی معنی خیز تھی۔ سجاد نے ایک نظر ان لوگوں پر دوڑائی، سامنے بیٹھے وقار بھائی کا چہرہ بالکل بے تاثر تھا۔ وہ اصل میں اپنے کمرے میں زیادہ کمفرٹیبل رہتی ہیں، پھر نصیبہ ہے بھی ان کی پرانی ملازمہ، اس سے وہ مانوس ہیں، اسی لیے اچھی طرح کھانا بھی کھا لیتی ہیں۔ سمینہ نے بات سنبھالنا چاہی۔ یہ تو صحیح نہیں ہے وقار بھائی، اس طرح تو وہ اور بھی زیادہ تنہائی پسند ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انہیں اکیلا نہ چھوڑا جائے، سب کے درمیان رہیں گی تو ان کا دل بھی بہلتا رہے گا۔ مجھے تو اب وہ کئی دن باہر بھی دکھائی نہیں دیتی۔ سجاد اب خاص طور پر وقار بھائی سے مخاطب تھے، جن کی بے نیازی میں ذرا سا بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ ایک پورا بھرا ہوا چمچ منہ میں رکھتے ہوئے انہوں نے سجاد کو ذرا رکنے کا اشارہ کیا۔ ڈاکٹر بلقیس کی بیماری کو نہیں سمجھ سکے ہیں، وہ بڑی پیچیدہ شخصیت ہے، خود 6ٹھی کلاس کے آگے سکول کی شکل نہیں دیکھی، لیکن اچھوں کو گھما کر رکھ دیتی ہے۔ وہ بیمار ہیں وقار بھائی، اس وقت انہیں ہمدردی کی ضرورت ہے۔ سجاد کو اپنے بھائی کا یہ بے رحمانہ تجزیہ اچھا نہیں لگا تھا، مگر ناگواری کے بجائے انہوں نے بڑی نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ سدا کی بیمار ہے، ذہنی مریضہ ہے شروع سے، اور اس کی جس حالت کو تم صحت یابی سمجھتے ہو وہ اور بھی زیادہ خطرناک تھی۔
وہ اس گھر میں بیٹھ کر اپنے دل میں گھر والوں سے کینہ پالتی رہی۔ ساری عمر اپنے سوا اس کے نزدیک کبھی بھی کسی کی اہمیت نہیں رہی۔ میرے ماں باپ، بھائی بہن، حتیٰ کہ یہ وقار بھائی کا اشارہ انم کی طرف تھا، یہ بھی اسے کبھی دکھائی نہیں دی۔ اس گھر میں رہتے ہوئے وہ وحید جیسے شخص کے ساتھ مل کر ہم لوگوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہی ہے ساری زندگی۔ پاپا ٹھیک کہتے ہیں سجاد چچا، امی کو مجھ پر اس لیے غصہ آتا ہے کہ ان کے منع کرنے کے باوجود میں آپ سب سے کیوں محبت کرتی ہوں۔ ہمیشہ انہوں نے مجھے اور فیضی بھائی کو سب کے خلاف ورگلایا ہی ہے۔ انم کے چہرے پر ماں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ ان سے کہیں زیادہ خیال تو میرا سمینہ چچی نے رکھا ہے۔ ابھی تک بھی رات کو جب تک میں سو نہ جاؤں میرے کمرے میں رہتی ہیں۔ امی نے تو کبھی جھانکا تک نہیں۔ معمولی شکل و صورت اور برادری کے ایک غریب گھرانے سے آنے والی سمینہ، جسے بلقیس بھابھی نے کبھی ذرا سے بھی اہمیت کے قابل نہیں سمجھا تھا، بڑے غیر محسوس انداز میں پس منظر سے نکل کر پیش منظر تک آ چکی تھی۔ اس کے دل کی اچھائی چہرے پر نرمی بن کر جھلکتی تھی، اور گھر کا یہ سارا پرسکون اور سلیقے سے چلتا ہوا سیٹ اپ اسی کا مرہون منت تھا۔ سجاد کو دل ہی دل میں اعتراف کرنا پڑا، لیکن بلقیس بھابھی کچھ رعایت کی تو مستحق تھی ہی۔ فیضی کے جانے کے بعد سے وہ بہت زیادہ اپسٹ ہیں وقار بھائی، ہمیں ان کے دکھ کو تو سمجھنا چاہیے۔ 2-2.5 سال گزر چکے ہیں اسے دیکھے ہوئے۔ بابا اس وقت نہیں تھے، سو یہ ممنوعہ ذکر چھیڑنے میں انہیں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ وقار بھائی نے نفی میں سر ہلایا۔ بلقیس اپنا بویا ہوا کاٹ رہی ہے، کیکٹس پر گلاب نہیں اگتے سجاد۔ فیضی کو جس طرح اس نے بگاڑا تھا اس کے بعد کوئی اچھی توقع باقی ہی نہیں تھی۔ یہ عورت ہمدردی کے قابل نہیں، میں نے ایک عذاب کی طرح اسے بھگتا ہے، لیکن میں تو کبھی اپنی بربادی کا واویلا تک نہیں مچا سکا۔ اپنی بات کہتے ہوئے ان کی آواز بتدریج ہلکی ہوتی گئی۔ سجاد کا سر خود بخود جھکتا چلا گیا۔ کون کہتا ہے کہ یہاں صرف عورت ہی مظلوم ہے؟ ان کی فلائٹ کا ٹائم ہو رہا تھا اور پہلی بار وہ دل نہ چاہنے کے باوجود باہر جانے پر مجبور ہوئے۔ عمر یا نانی کی طرف سے کوئی پابندی تو نہیں تھی، لیکن نازی نے خود ہی اسکول سے طویل رخصت لے لی تھی۔ ملازمت کو جاری رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ وہ اپنے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت اطمینان کے ساتھ کرنا چاہتی تھی۔ خیال یہی تھا کہ اولیت عمر اور نانی کے مشورے کو ہی دی جائے، لیکن عمر کے ساتھ اپنائیت اور بے تکلفی کا ایسا احساس پنپتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا جو آپس میں کھل کر بات چیت کا سبب بنتا۔ ویسے وہ اس کے ساتھ بہت نارمل انداز سے پیش آتا تھا، اس کا خیال رکھنا، پابندی سے اسے اس کی امی کے گھر لے کر جانا، خود ان لوگوں کے ساتھ بڑی اچھی طرح ملتا، آفس سے آنے کے بعد کوشش کرتا کہ بقیہ وقت گھر میں ہی گزارے۔ پھر بھی ایک اندیکھا سا احساس تھا جو نازی پر ہر وقت حد ادب کا تعین کرتا تھا۔ منہ دکھائی دینے والی ایک گہری لکیر عمر اور اس کے بیچ بڑی مہارت سے کھینچ چکا تھا، اور وہ اس لکیر کے دوسری طرف کھڑی اپنی حیثیت، اپنے مقام کے بارے میں روز بروز مزید کنفیوژن کا شکار ہو رہی تھی۔ تعلق کی مثال بھی زمین میں لگے درخت کی سی ہے، جسے سورج کی روشنی، ہوا اور پانی نہ ملے تو وہ آخرکار سوکھ ہی جاتا ہے۔ ویسے انسانی تعلق بھی محبت، توجہ اور احترام مانگتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک بھی عنصر کی غیر موجودگی سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ بظاہر لوگوں کی تسلی کے لیے مضبوط دکھائی دیتا رہتا ہے، لیکن اندر سے دیمک کھائی لکڑی۔ رینا اس کے چہرے پر نگاہ جمائے آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی، تم اپنے اور عمر کے بیچ یہ نوبت نہ آنے دینا نازی۔ تاکید تھی، تنبیہ تھی، یا صرف ایک بے حد قریبی دوست کا خلوص؟ نازی کو تیسری بات پر یقین تھا۔ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے رینا کو مطمئن کرنا چاہا، لیکن یہ اسکول کی سیاست سے جڑا کوئی ایشو یا مس سلمہ کا چھوڑا ہوا کوئی طنز یا تیر نہیں تھا جس کا حساب وہ فوراً ہی جا کر برابر کر سکتی۔ یہ عزیز جان دوست کی زندگی بھر کی خوشی اور ناخوشی کے بیچ کا سوال تھا، جس کا جواب نہ اس کے پاس تھا اور نہ نازی کے، بلکہ صرف آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ تم بہت خاص ہو نازی، اللہ نے تمہیں بہت خوبصورت دل دیا ہے، مگر خوبصورت چہرہ نہیں۔ رینا کی بات کاٹ کر وہ تیزی سے بولی۔ رینا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا جو اس نے نازی کو صورت شکل کے کمپلیکس میں مبتلا ہوتا محسوس کیا۔ ایک دوسرے کے دل کی رتی رتی خبر رکھنے کا دعویٰ، پھر بھی اس نے کبھی اشارتاً بھی ایسا تاثر نہیں دیا تھا کہ وہ اپنی خوبصورت بہنوں سے کسی قسم کے احساس کمتری میں مبتلا ہے۔ خوبصورت چہرہ ہی تو خوشیوں کا ضامن نہیں ہوتا نازی۔ ہوتا ہے رینا، 100% نہ صحیح، 90-95% صحیح۔ نازی مایوسی میں گر رہی تھی۔ رینا کو اچھا نہیں لگا۔ میں تو بالکل بھی خوبصورت نہیں، لیکن عزیز مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، تو کیا ان کی محبت جھوٹی ہے؟ تمہاری قسمت اچھی ہے، لیکن ہر ایک کی نہیں ہوتی۔ وہ ہلکے سے مسکرائی، لیکن یہ مسکراہٹ ایسی کوئی تسلی بخش نہیں تھی۔ تمہاری بھی ہے، ورنہ دیکھو عمر جیسا اچھا شخص کیسے تمہاری زندگی میں آتا۔ ابھی سے مایوس مت ہو نازی،
وقت کو اپنا کام کرنے دو خاموشی سے، عمر کو جلد اپنی غلطی کا احساس ہونے لگے گا۔ محبت غلطی نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہے تو انسان اسے باخوشی گلے کا ہار بنائے رکھتا ہے۔ عمر نے بھی دیا سے محبت کی ہے تو پھر کیسے؟ دروازے پر آہٹ ہوئی تو اسے اپنی بات ادھوری چھوڑنی پڑی۔ سامنے نانی کھڑی تھی۔ رینا جب یہاں آئی تھی تب وہ سو رہی تھی۔ اب اٹھ کر باہر آئیں تو نازی کے کمرے کے کھلے دروازے سے رینا کو بیٹھا دیکھ کر سیدھی ادھر ہی آ گئیں۔ میں تو تمہیں یاد ہی کر رہی تھی، پوچھو نازی سے کہ کل بھی عمر سے کہا تھا تمہارے گھر لے کر چلے۔ نانی ہر ایک کے لیے بڑی شفیق تھیں، اور نازی کی اکلوتی گہری سہیلی تو انہیں ویسے بھی بے حد پسند آئی تھی۔ خود رینا کو وہ نازی کے لیے ایک بہت بڑی سپورٹر محسوس ہوتی تھیں۔ نانی جیسی سمجھدار اور شفیق بزرگ کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی فکر کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے اگر تمہیں عمر کے لیے منتخب کیا ہے تو یقیناً آنے والا وقت عمر پر بھی ثابت کرے گا کہ ان کا فیصلہ کتنا درست تھا۔ اس نے ایک بار نازی سے کہا تھا اور آج بھی اسے کچھ ایسا ہی یقین تھا۔ رینا کی کمپنی کے لیے اب یہاں نانی تھی تو نازی چائے کے اہتمام کے لیے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ کیا بات ہے نانی، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ وہ ضبط نہ کر سکی تو خود ہی ان کی مشکل آسان کر دی۔ نانی نے متفکر نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے ان دونوں کی بڑی فکر لگی ہے رینا۔ ان کے چھوٹے سے جملے میں وہی ساری کہانی تھی جو رینا کو خود پریشان کیے ہوئے تھی۔ عمر اور نازی اپنی اپنی جگہ دونوں ہی بے مثال ہیں، لیکن پھر بھی ایک ساتھ خوش دکھائی نہیں دیتے۔ عمر کو سمجھنا چاہوں بھی تو وہ ایسی صفائی سے بات کاٹتا ہے کہ اس کی شکل دیکھتی رہ جاتی ہوں، اور نازی غریب اتنی فرما بردار اور بے زبان ہے کہ میری ہمت نہیں پڑتی کھل کر کچھ کہنے کی۔ نانی سچ مچ بہت رنجیدہ ہو رہی تھی۔ ان دونوں کی شادی کے ابتدائی دن وہ اس خوش فہمی میں کاٹ گئیں کہ معاملات بتدریج بہتر ہو جائیں گے، مگر یہاں تو ان دونوں کے بیچ حائل دیوار اونچی ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ انجانے میں نازی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر بیٹھے شاید، لیکن میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ ان دونوں کی بھلائی کے لیے ہی کیا تھا۔ ان کے لہجے کی مایوسی رینا کے دل کو دکھا رہی تھی۔ ساری زندگی چھوٹے بڑے دکھ کاٹ لینے کے بعد اس ضعیفی میں ان کی قوت برداشت سے زیادہ کی توقع رکھی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ آپ پریشان مت ہوں، جو کچھ بھی ہوا بہت اچھا ہوا ہے۔ یہ دونوں بھی آہستہ آہستہ سیٹ ہو جائیں گے۔ اصل میں سب کچھ اتنا غیر متوقع تھا کہ اسے قبول کرنے میں اب کچھ وقت تو لگے گا نا۔ رینا آہستہ آہستہ نانی کو سمجھائے گئی۔ نازی لوازمات سے بھری ٹرے لے کر واپس آئی، تب تک نانی خاصی ریلیکس ہو چکی تھی۔ لاؤنج میں فون کی بیل بج رہی تھی۔ شاید عمر کا ہو، جاؤ تم دیکھو۔ نانی کے کہنے پر وہ خاموشی سے اٹھ کر لاؤنج میں آئی۔ عمر آفس جا کر گھر فون مشکل سے ہی کرتا تھا، حالانکہ نانی بتاتی تھی کہ پہلے تو وہ تھوڑی تھوڑی دیر میں ان کی خیریت پوچھتا رہتا تھا، لیکن اب نازی کے آ جانے کے بعد یہ سلسلہ جاری نہیں تھا۔ وہ کم از کم نانی کی طرف سے اب بالکل مطمئن تھا۔ شاید اس بار وہی ہو، محض 1% امید لے کر نازی نے ریسیور کان سے لگایا تھا۔ عمر صاحب ہیں؟ دوسری طرف سے ایک اجنبی آواز میں پوچھے جانا والا سوال بڑی آسانی سے اس 1% چانس کو بہاتا ہوا لے گیا۔ جی نہیں، وہ اس وقت آفس میں ہیں۔ جواب دیتے ہوئے وہ فون رکھنے ہی والی تھی، پر دوسری طرف موجود شخص کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ میں زمان اسٹیٹ ایجنسی سے بات کر رہا ہوں۔ عمر صاحب نے جو گھر لیا تھا کرائے پر، اس کی چابی معلوم نہیں کیوں انہوں نے اب تک مجھ سے نہیں لی ہے، حالانکہ گھر کا ایڈوانس تو وہ 2 ماہ پہلے ہی دے چکے ہیں۔ بڑی تیزی کے ساتھ وہ اپنی بات کہتا چلا گیا، اور آخر میں اپنی بات عمر تک پہنچانے کی تاکید کر کے فون بھی بند کر دیا۔ لیکن وہ چند لمحے فون کان سے لگائے یوں ہی ساکت کھڑی رہی۔ یہ اطلاع جو ابھی ملی تھی نئی نہیں تھی۔ دیا کی عمر سے منگنی کے بعد امی اسے بتا چکی تھی کہ انہوں نے عمر کو دوسرا گھر لینے کے لیے کہا ہے، چاہے کرائے پر صحیح مگر ہو بڑا اور شاندار۔ اسے امی کے الفاظ آج بھی اچھی طرح یاد تھے۔ پھر وہ کسی کے بھی علم میں لائے بغیر خود عمر کے ساتھ گھر بھی دیکھ آئی تھی۔ امی اور دیا دونوں ہی اگر اس طرح مطمئن ہو رہی تھی تو یہ بھی گوارا کیا جا سکتا تھا، اور ایک گھر ہی کیا عمر دیا کی خاطر کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار تھا۔ اس کی محبت، اس کا جنون کسی سے بھی چھپا ہوا نہیں تھا، بلکہ ایک چھوٹے سے حصے میں نازی کے دل کو کتنی ہی باتوں نے چھوا۔ عمر کے لگاتار آتے فون، اس کی طرف سے بھیجے گئے تحائف، دیا کو محض ایک نگاہ دیکھ لینے کی اس کی جستجو، کچھ بھی تو نازی سے پوشیدہ نہیں تھا۔ نانی کی آواز دینے پر اس نے چونک کر فون کریڈل پر رکھا اور واپس آ گئی۔ کون تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ رینا نے غائب دماغی طور پر اس کو نوٹ کیا۔ عمر اور کون؟ وہ نہیں تھے، اسٹیٹ ایجنسی والا تھا۔ پوچھ رہا تھا کہ جو گھر کرائے پر لیا گیا تھا اس کی چابی لینے کب آئیں گے۔ سپاٹ لہجے میں وہ کہتی چلی گئی۔ گھر کا قصہ سبھی کے علم میں تھا۔ نانی کتنے ہی دن اس بات کو لے کر عمر سے سخت ناراض رہی تھی۔ فرح کے سمجھانے پر بمشکل ہی راضی ہوئی تھی، لیکن اس وقت نازی کے لہجے میں ایسا کیا تھا جو بری طرح چبھا تھا۔
رینا نے نانی کے چہرے پر سایہ سا اترتا صاف محسوس کیا۔ وہ شرمندہ ہو رہی تھی ایک ایسی بات پر جس میں وہ کہیں سے بھی قصوروار نہیں تھی۔ پہلی بار رینا کو نازی پر غصہ سا آنے لگا۔ کیا وہ اتنی کم ہمت تھی کہ زندگی میں آئی اس الجھن کو سلجھانے کی بجائے پہلے ہی مرحلے پر ہتھیار پھینک چکی ہے؟ اور اگر ایسا ہی تھا تو وہ بہت جلد اپنے ہمدردوں کو کھو دینے والی تھی۔ رینا نے چور نگاہوں سے ایک بار پھر نانی کی طرف دیکھا۔ گھر صاف ستھرا اور روشن تھا، اتنا روشن جیسے 1000 وولٹ کے کتنے ہی بلب جگمگا رہے ہوں۔ آفتاب نے بڑی محبت سے اماں کے کمرے میں کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھا اور پھر ان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ اللہ کا جتنا بھی شکر کروں کم ہے، اس نے مجھ گناہگار کی سن لی جو یہ گھر برباد ہونے سے بچ گیا۔ اماں بار بار ہاتھ اٹھا کر شکر کرتیں اور آنکھوں میں آتے آنسو خشک کرتیں۔ یہ یقیناً انہی کی دعائیں تھیں، ورنہ خود اس نے تو اپنی تباہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ آفتاب کو اب تک بھی اپنے حصے میں آئی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اماں کو وہ اسی دن بینا کو ساتھ لاتے ہوئے لے آیا تھا۔ ذرا دیر کے لیے ٹیکسی وحید کے گھر پر رکوا کر اس نے اماں کو بھی لے لیا تھا۔ بینا کو اس کے ساتھ دیکھتے ہی ان میں جیسے جان آ گئی تھی۔ گھر پر اس وقت صرف فرحت آپا تھی۔ آفتاب نے تو دل میں شکر ہی کیا تھا کہ وحید سے اس کا سامنا نہیں ہوا، ورنہ معلوم نہیں کیا ہو جاتا۔ جتنی ذلیل حرکت وہ کر چکے تھے اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں تھی، مگر اس بار آفتاب نے خود کو جذباتی ہونے سے بچا لیا۔ ایک بار اسی جذباتی رو میں بہہ کر وہ جتنا بڑا نقصان اٹھا چکا تھا اس کا ازالہ کسی صورت نہیں کر سکتا تھا۔ وحید کے ساتھ اپنا حساب کتاب وہ سوچ سمجھ کر صاف کرے گا اور اس کے بعد پوری عمر اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہے گا۔ یہ بات اس نے گزشتہ رات بینا سے کہہ بھی دی تھی۔ میں نہ کہتی تھی کہ یہ آگ وحید کی لگائی ہوئی ہے، مگر تمہیں تو یقین نہیں آتا تھا۔ وہ کسی کا سگا نہیں ہے، جو اپنی ماں کا نہیں ہے تم اس پر اعتبار کرنے چلے تھے۔ اماں کو وہ گھر لا کر سارا واقعہ سنا چکا تھا اور انہیں یہ سب جان کر ذرا بھی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کیا بگاڑا تھا وحید بھائی کا؟ آفتاب کو بھائی کا لفظ حلق میں اٹکتا محسوس ہو رہا تھا۔ محرومیوں کے وہ سارے دن جو خدا کے بعد بینا کے سہارے کٹے تھے یاد آتے تو وہ شرم سے زمین پر گڑنے لگتا تھا۔ اب بھی نہیں سمجھے؟ اماں نے کچھ حیرت سے آفتاب کی طرف دیکھا۔ اس بدبخت عورت کے ساتھ جو یہاں بیٹھ بیٹھ کر میٹنگ کرتا تھا، مٹھیاں گرم کرتا تھا، وہ سب بینا کی موجودگی میں ممکن تھا؟ بھلا یہی تو تھی جو اس کی راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہو گئی تھی، ورنہ وہ ثانیہ کی ممانی اور وحید دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں آفتاب۔ چائے کی ٹرے لاتی ہوئی بینا کو ان سے پورا اتفاق تھا۔ اماں اس کی غیر موجودگی میں ہونے والی ممانی اور وحید کی یہاں تسلسل سے ہونے والی ملاقاتوں کا حال سنا چکی تھی۔ مجھے تو تم پر حیرت ہے آفتاب کہ تم کیسے ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ ایک یتیم لڑکی جس کا ماں کے سوا کوئی بھی نہیں، اس کے مقابلے میں وحید کا ساتھ دے رہے تھے۔ ان لوگوں کو چائے دیتے ہوئے وہ وہیں قریب بیٹھ گئی۔ اپنے لیے چاہے اس نے ایک لفظ کی بھی جنگ نہیں لڑی تھی، مگر ثانیہ کے لیے وہ آفتاب کو معاف نہیں کر پا رہی تھی۔ اللہ ہی جانے بات کتنی آگے بڑھ گئی ہے، مجھے تو مہینوں سے ثانیہ کی کچھ خبر نہیں۔ ممانی تو اس کی بربادی میں ایک سیکنڈ لگانے والی نہیں، وہ تو اس کے ماموں ہیں جو اس کا ساتھ۔ ان کا انتقال ہو گیا ہے پچھلے دنوں، آفتاب ہلکے سے بولا۔ کیا؟ بینا نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ خبر اتنی افسوسناک تھی کہ چند لمحے تو اس سے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ اسی لیے یہ شادی اتنی جلدی ممکن نہیں ہو سکی، ورنہ ان لوگوں کے درمیان سب کچھ طے ہو چکا ہے۔ کافی بڑی رقوم وصول کی ہے اس عورت نے اس رشتے کے عوض، اور شاید یہ حضرت کچھ گھر ور بھی لڑکی کے نام کرنے کا اشارہ دے چکے ہیں۔ آفتاب کے پاس وحید سے ملی ہی معلومات تھیں جو وہ آہستہ آہستہ بتا رہا تھا۔ اتنی اوقات کہاں ہے اس کی؟ خود تو فرحت کے لائے ہوئے گھر میں رہ رہا ہے، اس کے دم سے گھر چل رہا ہے اتنے سالوں سے۔ آج وہ نکال باہر کر دے تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے بدبخت کے پاس۔ آفتاب کی اماں کا دل بہت دکھا ہوا تھا۔ ان کی قسمت میں اولاد کی آزمائش آئی تھی۔ وحید کا غم انہیں اپنے ساتھ قبر میں جاتا محسوس ہوتا تھا۔ اور تم یہ سب چپ چاپ دیکھتے رہے؟ سچ بتاؤ آفتاب، تمہارا کبھی بھی دل نہ چاہا کہ تم ثانیہ کے لیے کچھ کرو؟ کم از کم ایک انسانیت کا رشتہ تو تھا تمہارے بیچ۔ بینا کو یقین نہیں آتا تھا کہ اس کا اتنا نیک نفس اور ہمدرد شوہر کسی معاملے میں اتنی زیادہ بے حسی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ آفتاب اس کے چہرے پر پھیلی بے یقینی کو پڑھ رہا تھا۔ میں کیا کرتا، میرا تو ذہن اتنا معاف ہو چکا تھا کہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تم پوچھ لو اماں سے یہاں کیا ٹھکانے پر رہ گیا تھا تمہارے جانے کے بعد۔ بینا کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اتنے مہینوں میں آفتاب کی معذوری اور تنہائی کا سوچ کر وہ خود کس ناقابل بیان اذیت سے گزری تھی۔ میں تو ساری عمر دعا دوں گی اس شخص کو، وہ جیسا بھی صحیح ہمارے لیے تو فرشتہ ہی ثابت ہوا۔ آفتاب کی نگاہ میں بھاری جسامت والا وہ شخص گھوما جو حلیے سے بھی بڑا مشکوک سا لگ رہا تھا۔ اس نے ازالہ کیا تھا یا وحید سے کسی قسم کا بدلہ لیا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔
بس اب خدا کا شکر ادا کرو اور وحید سے ہمیشہ کا قطع تعلق خود بخود ہی ہو گیا ہے۔ شرم والا ہوا تو آئندہ یہاں قدم بھی نہیں رکھے گا۔ وہ شرم والے ہوتے تو ایسی حرکت ہی کیوں کرتے اماں؟ اتنی گندی ذہنیت کسی رشتے کا تو پاس کر لیتے۔ آفتاب اب تک ایک شوق میں تھا، لیکن بینا، کچھ بھی ہو مجھے ثانیہ کے گھر تو جانا ہی ہوگا۔ پتہ نہیں وہ کس صورتحال کو فیس کر رہی ہوگی۔ اس کے لہجے میں قطعیت تھی۔ آفتاب اور اماں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اب بھی؟ ہاں یہی تو وقت ہے آفتاب، ہمیں ثانیہ کی خیر خبر تو لینی چاہیے۔ بینا کی بےتابی بڑی واضح تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو معنی خیز نگاہوں سے دیکھا۔ تم وہاں جا کر کیا کرو گی؟ وحید جانے اور ثانیہ کے گھر والے جانے۔ ان دونوں کے بیچ مت پڑو۔ وحید بہت کینہ پرور شخص ہے اور تم سے تو ویسے ہی دشمنی باندھے بیٹھا ہے۔ اماں بینا کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مجھے اب ان سے کوئی خوف نہیں اماں، وہ کتنے گھٹیا پن کا مظاہرہ کریں، اللہ تو ہے نا حساب کرنے والا۔ جب تک اس کی مرضی ہے وہ وحید کی رسی دراز کر رہا ہے۔ جس وقت مہلت ختم ہوگی کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو اس کے ارادے کی مضبوطی کو ظاہر کر رہا تھا۔ آفتاب نے خود کو بہت بے چین سا محسوس کیا۔ شاید وہ خوف زدہ تھا۔ وجہ اس کی اپنی معذوری تھی یا بینا کو کوئی اور نقصان پہنچ جانے کا اندیشہ۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی، کوئی زور زبردستی نہیں ہو رہی ہے۔ ثانیہ کے ماموں اور والدہ کی پوری رضامندی شامل ہے اس رشتے میں۔ ہر شخص اپنا فائدہ چاہتا ہے اور وہ لوگ بھی اگر ایسا کر رہے ہیں تو کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ تمہیں اتنی تفصیل کیسے پتہ ہے؟ تمہارے سامنے حامی بھری ہے ان لوگوں نے۔ بینا کی طنزیہ نگاہیں آفتاب کے چہرے پر تھیں۔ تم ایک بار پھر وحید بھائی کی زبان میں ہی گفتگو کر رہے ہو آفتاب، اس بار تو یہ غلطی مت کرو پلیز۔ وہ کمرے کے وسط میں سر اٹھائے کھڑی تھی اور سوچ چکی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ آج وہ بڑی دیر سے مصروف تھے۔ لاؤنج میں رکھی ٹیبل پر نئی پرانی کتنی ہی فائلوں کا ڈھیر لگائے پچھلے 3-4 گھنٹوں سے کیا کر رہے تھے فرحت نے جاننے کی بالکل بھی کوشش نہیں کی۔ بچے سکول گئے ہوئے تھے۔ اپنے کاموں سے اندر آتی جاتی فرحت نے ایک آدھ سرسری نگاہ کاغذات پر جھکے وحید پر ضرور ڈالی، لیکن وہ کس چیز کے متلاشی ہیں انہوں نے مروتاً بھی نہیں پوچھا تھا۔ وحید سے ان کی بات چیت اب رسمی سی رہ گئی تھی اور پہلی بار فرحت کو اندازہ ہو رہا تھا کہ بات بات پر خوفزدہ ہونے اور منٹ منٹ پر ناکردہ گناہوں کی صفائی دینے کے مقابلے میں یہ خاموشی بڑی عافیت بھری ہے۔ سنو، وہ اپنی لا حاصل محنت اور فرحت کی مستقل بے نیازی سے پوری طرح چڑ چکے تو پکار ہی بیٹھے۔ فرحت ابھی ابھی لاؤنج میں پھر آئی تھی، بنا کوئی لفظ کہے قریب آ کھڑی ہوئیں۔ وہ ایک براؤن فائل تھی گھر میں، غرض ان کی تھی، سو اپنا لہجہ پوری کوشش کر کے نارمل کرنا چاہا تھا مگر جو ایک فطری کرختگی تھی رہ رہ کر جھلک رہی تھی۔ براؤن فائلیں تو یہاں کئی ہیں۔ فرحت نے سامنے پڑے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ڈارک براؤن جس پر سفید بارڈر سا بنا ہوا ہے۔ دل ہی دل میں جلتے ہوئے انہوں نے نشانی بتائی مگر وہ پھر بھی انجان بنی رہیں۔ مجھے نہیں یاد آ رہی، ہوگی یہیں کہیں۔ نہیں ہے تبھی تو پوچھ رہا ہوں۔ ساری الماریاں چھان لیں، ساری درازیں دیکھ لیں، ایسے کہاں غائب ہو گئی آخر جو مل کر نہیں دے رہی؟ وحید کا لہجہ بتدریج تلخ ہو رہا تھا۔ زیادہ دیر وہ خود کو نارمل رکھنے والے شخص تھے ہی نہیں۔ فرحت خاموش رہیں۔ یہاں میرے سر پر کیوں کھڑی ہو؟ دیکھو ذرا اچھی طرح سب جگہ، سارے کام کے کاغذات اسی فائل میں ہیں۔ میں مصروف ہوں اس وقت، آپ خود ہی دوبارہ دیکھ لیں۔ وہ کہتی ہوئی مڑنے لگی تھی کہ وحید نے بڑی سختی سے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ بکواس کرنی بہت آ گئی ہے، سیدھی طرح سنتی ہے یا نہیں؟ ہاتھ چھوڑے میرا۔ وہ ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑانے میں کامیاب رہی تھی۔ وحید کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ ایک بڑی واضح تبدیلی جو ان کی دبی دبائی ستم رسیدہ بیوی میں آتی جا رہی تھی اب سنگین صورت اختیار کر چکی تھی۔ تو گویا تمہیں معلوم ہے میں بیکار ہی اتنی دیر سے پریشان ہو رہا تھا۔ ان کا شاطر دماغ چند لمحوں میں صحیح صورتحال کو بھانپ چکا تھا۔ کہاں ہیں وہ سارے کاغذات، جائیداد، شیئرز؟ سب کچھ اسی فائل میں تھے۔ بہت دن بعد ان کے لہجے میں وہی ٹھنڈک اتر رہی تھی جسے فرحت آپا نے ہمیشہ اپنی رگوں میں جمتا ہوا محسوس کیا تھا۔ آج بھی دل بڑے زور سے کانپا تھا۔ تو نے جان بوجھ کر چھپا دی ہیں ساری چیزیں، بے وقوف سمجھتی ہیں مجھے؟ وہ حشر کروں گا کہ پناہ مانگے گی، مجھ سے ہوشیاری برتنے چلی ہے۔ بھلائی اور مہربانی کا جو ماسک انہوں نے کچھ دن سے پہنا ہوا تھا ایک جھٹکے سے خود سے علیحدہ کر کے پھینک دیا۔ اصل میں تو یہ عورت ذات اس قابل ہی نہیں کہ اس کے ساتھ ذرا سی بھی نرمی برتی جائے۔ پیروں کی جوتی پیروں میں ہی سجتی ہے۔ دل ہی دل میں انہوں نے اپنے اس یقین کو ایک بار پھر دہرایا۔ ان کاغذات سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ میری ملکیت ہیں اور میرے ہی پاس ہیں، کوئی بھی انہیں مجھ سے نہیں لے سکتا۔ اپنے اندرونی خوف کو بڑی بہادری سے چھپاتے ہوئے فرحت ان کے سامنے ڈٹی کھڑی تھی۔ مجھے وہ سارے کاغذات دے دو فرحت، اور کل میرے ساتھ چل کر اس پلاٹ کی رجسٹری کروا لو۔
سمجھ میں آ گئی بات۔ وحید کے تاثرات بہت خونخوار ہو رہے تھے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ کھڑے کھڑے اس عورت کا گلا دبا دیں جس پر وہ برسوں سے کسی مطلق العنان آمر کی طرح حکومت کر رہے تھے، مگر اب ہمارے رخ بدل رہی تھی۔ ورنہ کیا کریں گے آپ؟ فرحت اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ میں؟ ایک مکروہ مسکراہٹ وحید کے چہرے پر پھیلی۔ میں وہ کروں گا فرحت بیگم کہ تم منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ برسوں کی ریاضت، برسوں کا صبر، کیا کچھ بھی اس قابل نہیں تھا کہ رنگ لاتا؟ دل پر مستقل گرتے نمکین پانی کی رفتار میں کچھ اور اضافہ ہوا، مگر وہ پھر بھی بہادری سے سر اٹھائے کھڑی تھی۔ تم جیسے شخص سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ بہرحال جو کرنا ہے کر لینا، اپنی بات کہہ کر وہ واپس مڑی تھی۔ میں تمہیں طلاق دے دوں گا فرحت، اچھی طرح سوچ لو، اور اس طلاق کی بنیاد کس طرح کے الزامات پر ہو سکتی ہے اتنا تو تم مجھے جان ہی چکی ہو۔ اپنے بات کے اختتام پر وہ پوری خباثت کے ساتھ ہنسے۔ فرحت اسی طرح کھڑی رہی۔ انہوں نے مڑ کر وحید کے چہرے پر پھیلی خوشی کو ایک نظر دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی تھی۔ نہ حیرت، نہ رنج۔ ان سے زیادہ وحید کو کوئی اور واقعی نہیں جان سکتا تھا۔ مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا وحید، جو کرنا چاہو کر لینا۔ اس بار وہ ان کا جواب سننے کے لیے رکی بھی نہیں۔ عمر صبح آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ نانی بھی اس کے ساتھ ناشتہ کر لیتی تھی، سو وہ وہیں ان کے تخت پر ہی چھوٹا سا دسترخوان بچھا لیتی تھی۔ عمر کے کھانے پینے میں نازک مزاجی کا بڑا دخل تھا۔ گرم پراٹھا، ہری مرچوں والا آملیٹ، دودھ، کارن فلیکس، دلیا، آلو کی بھجیا۔ نازی کو روزانہ مینیو بدلنا پڑتا تھا۔ مستقل 2 دن ایک سی چیز ناشتے پر ہونا سخت ممنوع تھا۔ اوپر سے نانی کے لذت بھرے ذائقے کی بھی لت لگی ہوئی تھی۔ وہ اس معیار کو چھونے کی دھن میں ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ نانی بیچاری تو بہت چاہتی تھی کہ وہ نازی کا ہاتھ بٹا دے، مگر نازی کو خود اچھا نہیں لگتا کہ وہ اس ضعیفی میں اب بھی سارے کام کرتی رہیں۔ وہ انہیں اٹھنے نہیں دیتی تھی۔ نانی کو مجبوراً خاموش رہنا پڑتا۔ دل ہی دل میں خود کو قصوروار ٹھہراتی کہ عمر کو یہاں تک لانے والی وہ خود ہیں۔ انہیں نازی سے شرمندگی ہوتی تھی، اس لیے بھی کیونکہ عمر کی اس کی طرف اب بھی کوئی خاص توجہ نہیں تھی۔ وہ ایک ساتھ ضرور رہ رہے تھے، مگر انداز دونوں کا بڑا رسمی سا تھا۔ عمر گھر میں ہوتا تب بھی زیادہ وقت لاؤنج میں ٹی وی دیکھتے ہوئے گزارتا، اور نازی ان کے ساتھ، یا کبھی فرح آ جاتی تو اس کے ساتھ باتیں کرتی رہتی۔ نانی اکثر عمر کو کہتی کہ وہ نازی کو کہیں باہر لے جائے، لیکن وہ تھکن یا کام کا بہانہ کر کے ٹال دیتا۔ نازی خود سے کبھی نہ کہتی تھی۔ دونوں کے انداز میں کہیں سے بھی فطری خوشی نہیں جھلکتی تھی۔ نانی کو سارا قصور عمر کا ہی محسوس ہوتا تھا۔ جب بھی موقع ملتا اسے 2-4 نصیحتیں ضرور کر ڈالتی۔ اس وقت بھی جب عمر کے اعتراض پر وہ دوسرا پراٹھا بنانے کے لیے کچن میں جا چکی تھی، وہ ٹوکے بغیر نہیں رہ سکی۔ کیوں اس کے ہر کام میں خامیاں نکالتے ہو؟ اچھا بھلا تو تھا، آپ جیسا نہیں تھا، اور آپ نے اسپیشل پراٹھے کھلا کھلا کر عادت خراب کی ہے۔ اتنی بات کہتے ہوئے وہ مسکرایا، لیکن نانی بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کس بات کا غصہ اتار رہے ہو اس پر؟ اس کا جس میں اس کا کوئی قصور ہی نہیں۔ عمر کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ ایک پل میں غائب ہوئی۔ میں کسی پر غصہ نہیں اتار رہا، اور نہ مجھے کسی بات کا افسوس ہے۔ نہیں ہے تو پھر کیوں کر رہے ہو اس کے ساتھ اس طرح؟ مجھے وہ خوش کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ آپ کی ساری توجہ اس پر ہے، وہ طنزیہ بولنے لگا۔ نانی کے دل کو دھکا سا لگا۔ اس لیے کہ میں اسے یہاں لائی ہوں، اور اس کی خوشی، اس کے حق کی مجھے سب سے زیادہ فکر ہے۔ اللہ سب لڑکیوں کو آپ جیسی ہی ساس دے۔ وہ دانستہ واپس اپنی مخصوص ٹون میں آیا۔ نانی کے لیے فکر، غصہ اچھا نہیں تھا، اسے اس بات کا ہر وقت احساس رہتا تھا۔ ہماری فکر مت کریں آپ، مجھے نازی سے کوئی شکایت نہیں۔ میں اس کا اتنا خیال نہیں رکھتا ہوں، یہ بات مانتا ہوں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ شکایت بھی ختم ہو جائے گی۔ بس تھوڑا سا وقت۔ ان کے کندھے پر بازو پھیلاتے ہوئے عمر بڑی محبت سے کہہ رہا تھا۔ آخر آپ کے کہنے پر میں اس سے شادی پر بھی تو راضی ہوا تھا نا؟ آخری جملہ اس نے بہت دھیمے سے کہا۔ وہ ان کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں بڑی پیاری سی جھلملاہٹ تھی۔ جو کچھ بھی اس نے کہا تھا اس میں 1% بھی جھوٹ نہیں تھا۔ نانی جانتی تھی کہ دل کا کتنا اچھا ہے، جان بوجھ کر وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ دیا وہ پہلی لڑکی تھی جس کی اس نے بڑی شدت کے ساتھ آرزو کی تھی، اور نازی صرف خود ان کی اپنی چوائس تھی۔ آرزو سے سمجھوتے کے بیچ کا سفر اس کے لیے بھی نہ تو آسان تھا اور نہ ہی خوشگوار، مگر نازی قریب تو یوں ہی بیچ میں ماری گئی۔ عمر کو رعایت دیتے دیتے بھی ان کے دل نے کہا۔ نازی دوسرا پراٹھا بنا کر لے آئی تھی۔ وہ کچھ چپ چپ سی تھی۔ نازی کو لگا جیسے ان کی باتیں سن لی ہیں، فاصلہ تھا بھی تو تھوڑا سا ہی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا بیٹا؟ ان سے ضبط نہ ہوا تھا پوچھ لیا۔ جی، وہ ہلکے سے مسکرا دی۔ عمر نے ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ صبح کے اس پرسکون اور سہانے وقت میں ان کے اس چھوٹے سے گھر میں وہ بہت ٹھیک ٹھاک میچ کرتی محسوس ہو رہی تھی، بالکل ایسے جیسے کوئی مکمل تصویر۔
وہ ایک لمحہ بڑی خاموشی سے آگے کو سرکا۔ سنیے، تبھی وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس پراپرٹی ڈیلر کا کئی بار فون آ چکا ہے، کہتا ہے آپ کے نمبر پر کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا۔ ہاں وہ تھوڑا سا گڑبڑا کر وہ ایک کمزور لمحے کی گرفت سے نکلا۔ تم نے اب تک وہ گھر منع کیوں نہیں کیا؟ خواہ میں کرایہ جا رہا ہے 1000 روپے۔ تمہیں تو اپنی شادی کے فوراً بعد اسے منع کر دینا چاہیے تھا۔ نانی عمر کی طرف سے تھوڑی سی مطمئن ہو چکی تھی، سو بلا توقف اس نئے موضوع پر آ گئیں۔ اپنی تمام تر حاضر جوابی کے باوجود عمر سے فوری طور پر کچھ نہ کہا گیا۔ وہ گھر جو دیا کی پسند پر لیا گیا تھا، کیونکہ اسے رحمت منزل کے اس چھوٹے سے گھر میں آنا منظور نہیں تھا۔ وہ گھر اس کی آمد کا منتظر ہی رہ گیا، بالکل خود اس کی طرح۔ لیکن اس وقت نازی کے سامنے اسے یہ ذکر بڑا عجیب سا لگا۔ کیا سوچتی ہوگی کہ صرف دیا ہی اس قابل تھا جو اس کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا تھا؟ آخر اس کا بھی تو دل چاہ سکتا ہے کہ وہ کسی کھلے خوبصورت گھر میں رہے۔ اس کے دل کی فطری اچھائی اسے ایسا ہی سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ یہ سب نازی کے لیے یقیناً توہین آمیز تھا۔ چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے اس نے ایک بار پھر نازی کی طرف دیکھا۔ اب اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ تم چل کر دیکھ لو، اگر تمہیں اچھا لگتا ہے تو ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ وہ کچھ تو ازالہ کرنا چاہ رہا تھا۔ نازی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ بات اس سے کہہ رہا ہے۔ بہت خوبصورت گھر ہے، آج شام کو تیار رہنا، میں جلدی آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے نانی۔ اس نے ان کی طرف تائیدی نگاہوں سے دیکھا۔ نانی مسکرا دی۔ رحمت منزل کی اس فلیٹ سے ان کی آدھی سے زیادہ زندگی جڑی تھی۔ یہاں سے شفٹ ہونے کی اطلاع جب عمر نے انہیں دی تھی تو وہ اسے بمشکل ہی اجازت دے پائی تھی، مگر آج جب وہ یہ بات نازی سے کہہ رہا تھا تو انہیں بے حد اچھا لگا۔ وہ نازی کے لیے عمر کے اس خیال اور اپنائیت کی دعائیں کر رہی تھیں۔ شاید آج ابتدا تھی۔ اچھا بھلا گھر ہے، کیا ضرورت ہے شفٹ ہونے کی کہیں اور؟ آس پاس سب لوگ بھی بے حد اچھے ہیں۔ ناشتے کے خالی برتن سمیٹتے ہوئے وہ سادگی سے کہہ رہی تھی۔ میرا تو بہت دل لگ گیا ہے یہاں، اور اگر ہم کہیں گئے تو فرح کو تو بہت ہی رنج ہوگا۔ نانی نے فخر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایسی ہی تھی جیسی انہوں نے اس سے توقع کی تھی۔ خود عمر کو بھی اس کے جواب سے فوری سکون حاصل ہوا تھا۔ یہ تو دیا تھی جس کی خاطر وہ محبت کے ان سارے بندھنوں کو توڑ کر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھا۔ اب جب وہ نہیں تو کسی بات سے بھی کیا فرق پڑتا تھا؟ اندر پھیلی تپش جو اس طرح وقفے سے مدھم پڑتی تھی، پھر سے تیز ہونے لگی۔ میں چلتا ہوں نانی، دیر ہو رہی ہے۔ وہ جیسے اپنے آپ سے گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ نازی کچن میں جا چکی تھی اور نانی فی الحال اس سے اتنی خوش تھیں کہ انہوں نے عمر کے بدلتے ہوئے موڈ پر بھی دھیان نہیں دیا۔ نازی، عمر جا رہا ہے۔ انہوں نے بجائے اس کی بات کا جواب دینے کی آواز دے کر نازی کو اطلاع کرنا زیادہ ضروری سمجھا۔ پتہ ہے اسے، آخر روز ہی جاتا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جھنجھلا گیا۔ خیر سے جاؤ، وہ بیوی ہے تمہاری، اس کو تو پتہ ہونا چاہیے۔ نانی نے اطمینان سے اس کا اعتراض رد کیا۔ بیوی کا مطلب یہ کہاں ہے کہ ہر وقت ہی سر پر سوار؟ آخری الفاظ اس نے زیر لب کہے تھے، تبھی باہر کھلتے دروازے سے فرح اندر آتی دکھائی دی۔ کیوں، اپنی سہیلی کی طرح تم بھی چھٹیاں منانے کا شوق سوار کر رہی ہو کیا؟ اس کا عام سا حلیہ دیکھ کر وہ جان چکا تھا کہ آج وہ آفس نہیں جانے والی۔ ثانیہ بیچاری ماموں کے بعد سے بہت اپسیٹ ہے، اوپر سے اماں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں۔ وہ غریب چھٹی نہ کرے تو کیا کرے؟ میری تو 2 دن سے اس سے بات بھی نہیں ہوئی، اس کا نمبر مستقل بند مل رہا ہے۔ ثانیہ کی حمایت میں وہ کسی وقت بھی پوری مفصل تقریر کر سکتی تھی۔ تم فی الحال اپنی سناؤ، کس خوشی میں چھٹی ہو رہی ہے؟ خوشی میں نہیں عمر، پریشانی میں۔ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور انہیں چھوڑ کر جانے کو میرا آج بالکل دل نہیں چاہ رہا۔ وہ واقعی فکر مند تھی۔ کب سے خراب ہے اور تم نے رات ہی کیوں نہیں بتایا؟ جب ہی چل کر ڈاکٹر کو دکھا دیتے۔ عمر ناراض ہونے لگا۔ فرح کی امی اکثر ہی بیمار رہتی تھیں۔ نانی، نازی، عمر سبھی فکر مند ہو رہے تھے۔ حالانکہ فرح یقین بھی دلا رہی تھی کہ کوئی بہت زیادہ فکر کی بات نہیں۔ ایک تو تم جب اتنی خیریت برتتی ہو تو قسم سے مر جانے کو دل چاہتا ہے۔ عمر کا دل اس کی پریشانی کا سوچ کر برا ہو رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ میں بھی رک جاتا ہوں اور سجاد بھائی کو فون کر دیتا ہوں۔ اف، فرح نے بے اختیار ماتھے پر ہاتھ رکھا تاکہ وہ بھی یہاں پہنچ جائیں۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا عمر؟ میں صرف امی کے پاس رکنا چاہ رہی ہوں تاکہ ان کی تھوڑی دیکھ بھال رہے، ورنہ خدا نہ کرے کوئی ایسی بات۔ نازی بات ادھوری چھوڑ کر وہ قریب کھڑی نازی سے مخاطب ہوئی۔ تم نے وہ کوٹیشن سنی ہے کہ مجھے مارنے کے لیے دشمنوں کی ضرورت نہیں، میرے دوست ہی کافی ہیں؟ نازی ہلکے سے ہنس پڑی۔ اسے فرح بہت پسند تھی، پرخلوص اور مضبوط۔ پریشانی کے وقت میں بھی اس کی حصے مزاح برقرار تھی۔ کسی وقت بھی ضرورت ہو تو مجھے فون کر لینا، عمر نے جاتے جاتے یاد دہانی کروائی۔ اچھا ٹھیک، لیکن اگر آج بھی ثانیہ نہیں آئی تو پلیز ذرا اسے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش ضرور کر لینا۔ پتہ نہیں اس کی طرف سے دل بہت گھبرا رہا ہے۔
وہ عمر کے پیچھے آئی، کسی کسی وقت صرف اپنی فکر بھی کر لیا کرو، ثانیہ بالکل ٹھیک ہوگی۔ بنا اس کی طرف مڑ کر دیکھے کہتا ہوا وہ سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، فرح نے کہا۔ ثانیہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی پچھلے برآمدے میں آئی۔ ممانی نیچی آواز میں فون پر بات کر رہی تھیں۔ اسے دیکھا تو اور بھی محتاط ہو گئیں۔ یہ مشکوک فون سارا دن آتے اور جاتے تھے، وہ سب کچھ دیکھتی اور رہی سہی ہمت بھی ہاتھ سے جاتی ہوئی محسوس کرتی۔ اس وقت بھی ٹھنڈے ہوتے ہاتھ پاؤں کے ساتھ وہ تخت کے کنارے پر ٹک گئی۔ اماں قریب ہی سو رہی تھی، ان کا بی پی بیشتر وقت بڑھا ہوا رہنے لگا تھا۔ ٹیبلٹ لیتی تھی تو گھنٹوں غفلت میں رہتی۔ کسی کسی وقت تو ثانیہ کو شبہ ہوتا کہ یہ ان کی اپنی منتخب کردہ راہ فرار ہے۔ جب کچھ نہ بن پڑے تو یہی اچھا تھا کہ منظر سے یکسر غائب رہو۔ کچھ بھی تھا، اس نے خود کو اتنا اکیلا پہلے کبھی نہیں محسوس کیا تھا، ابا کی موت کے بعد بھی نہیں۔ زندگی میں چند ایک ہی تو بڑی خالص محبتیں باقی تھیں، اماں، جمیل ماموں، فرح اور… اس مختصر سی فہرست میں سجاد کا نام بے حد روشن تھا۔ کتنی خوش اور مطمئن تھی وہ ابھی چند دن پہلے تک۔ نہ کوئی وعدہ، نہ یقین دہانی، پھر بھی بہت کچھ اچھا ہو جانے کی بھرپور امید۔ اتنا گہرا اندھیرا پہلے کبھی نہیں چھایا تھا۔ کیا بات ہے، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ میری باتیں سننے کے لیے نا؟ ممانی فون بند کر کے اس کے پاس آ کھڑی ہوئیں۔ ثانیہ نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا کہ چہرے پر 12 کیوں بجا رکھے ہیں؟ ایسی روتی صورتوں کو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا۔ یہ جو اتنی چاہ سے لے کر جا رہا ہے 2 دن میں نکال باہر کر دے گا۔ میرا موبائل آپ نے کہاں رکھا ہے؟ ان کی کسی بھی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ رکھ دیا جہاں میری مرضی، اب جب گھر پر ہی رہنا ہے تو فون کا کیا کرنا ہے؟ وہ ڈٹائی میں حرف آخر تھیں اور ایسے شخص سے کوئی بھی بحث بالکل لا حاصل۔ ثانیہ کے ہونٹ کچھ کہنے کے لیے کھلے اور پھر بند ہو گئے۔ کل صبح سے اس کا موبائل فون غائب تھا، یوں تو اس کا کسی سے بھی رابطہ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر آفس میں ایک رسمی سی اطلاع دینے کی خواہش دل میں اٹھ رہی تھی۔ کیا پتا اس کی خیریت معلوم کرنے کی خاطر وہ آ ہی جائیں۔ اندر سے اٹھتی ایک مدھم سی آواز نے دل پر دستک دی تو وہ چونک اٹھی۔ کیا وہ اب بھی منتظر تھی؟ اب جب کہ سب کچھ بہت تیزی سے طے پا رہا ہے، وہ کسی سوشل فلم جیسے کلائمیکس کی منتظر ہے۔ خود پر اسے بڑے زور کی ہنسی آئی۔ میرا فون دیجیے ممانی، مجھے آفس فون کرنا ہے۔ کیوں؟ وہاں سے اپنے ہمدرد بلانے ہیں کیا؟ وہ سیدھی نتیجے پر پہنچی۔ اطلاع تو کرنی ہے نا، پہلے ہی میری کتنی چھٹیاں ہو چکی ہیں، اور ویسے بھی میرا فون ہے، آپ مجھے واپس کریں۔ ممانی اس کی جھنجھلاہٹ پر خلاف توقع غصہ ہونے کی بجائے ہنستی چلی گئی۔ میں قربان، ایک ادا کے ساتھ انہوں نے ثانیہ کا گال چھوا۔ ایسی 10 نوکریاں تو اب تمہارے جوتے کی نوک پر ہیں۔ نوکری کریں تیرے دشمن، تو راج کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے، اور تیرے بہانے ہم بھی 4 دن عیش میں گزاریں گے۔ ثانیہ نے کراہت سے خود کو تھوڑا پیچھے کیا۔ ممانی کی محبت بالکل کسی نائکا کی مانند تھی، وہی عیار مسکراہٹ اور چہرے پر پھیلی خباثت۔ آپ مجھے دیں گی یا نہیں؟ نہیں، کر لو جو کرنا ہے۔ انہوں نے مڑ کر لینڈ لائن والے فون کا تار نکال کر اسے بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وحید نے مجھے کہا ہے کہ تمہیں اب کسی سے ملنے نہ دیا جائے۔ چند دن کی بات ہے، شادی ہو جائے پھر جہاں چاہے گھومنا پھرنا۔ اس بار وہ بنا کچھ کہے اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی اگلے صحن کی طرف جاتے ہوئے کاریڈور کی طرف بڑی ہمت سے چلتی چلی گئی۔ ممانی کے لبوں پر مانی خیر سی مسکراہٹ تھی۔ انہیں پتا تھا کہ وہ ابھی الٹے پاؤں واپس آئے گی، اور ہوا بھی یہی۔ آپ نے گیٹ میں تالا کیوں لگایا ہے؟ مرضی میری، میرا گھر ہے، تالے لگاؤں یا زنجیریں ڈالوں، یہاں میرا حکم چلتا ہے۔ وہ اس کی بے بسی سے مزہ لیتے ہوئے مسکرائیں۔ پلیز ممانی، آپ کیوں کر رہی ہیں ایسا؟ ہمیں جانے دیں یہاں سے۔ ہم واپس نواب شاہ چلے جائیں گے، پھر کبھی آپ کو شکل تک نہیں دکھائیں گے، لیکن ایسا مت کریں خدا کے لیے۔ ساری انا خودداری چھوڑ کر وہ پہلی بار ان کے قدموں میں بیٹھتی چلی گئی۔ کیوں؟ تمہیں تو بہت شوق تھا لبنہ کو نیچا دکھانے کا، اب تو وہ امیر زادہ بھی مل گیا تھا، کیا سمجھ رہی تھی؟ یہ سب کچھ بہت آسانی سے مل جائے گا۔ انہوں نے سختی سے اس کا بازو کھینچتے ہوئے اسے اوپر اٹھایا۔ ان کے لہجے میں ایسی پھنکار تھی کہ وحشت طاری ہو رہی تھی۔ ثانیہ نے بہت ہمت کر کے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ نفرت اور غصے کی آخری حد کو کب کی پار کر چکی تھی۔ دل کی ساری برائی چہرے پر ثبت تھی۔ ان کے چہرے کے نقوش اتنے عجیب ہو رہے تھے کہ ثانیہ سے ان کی طرف نگاہ جما کر دیکھا بھی نہیں گیا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ یہاں سے اگر کسی طرح نکل بھی گئی تو وحید زمین کی تہہ سے بھی نکال لائے گا، اور پھر جو حشر ہوگا۔ وہ بات کرتے کرتے دانستہ رکی۔ ثانیہ نے پورے وجود میں کپکپی دوڑتی محسوس کی۔ ویسے تمہارے بھلے کے لیے بتا رہی ہوں کہ یہاں دروازے کے سامنے اس کے 2 آدمی بیٹھے ہیں پچھلے ہفتے سے۔
बड़ा शक्की मिजाज आदमी है, तुमसे ज़्यादा तो उसे मेरी फिक्र है कि कहीं मैं उसका पैसा लेकर गायब ही ना हो जाऊं। अपनी बात उन्होंने बड़े शगुफ्ता अंदाज में ख़त्म की। खुद पर नहीं तो अपनी माँ पर ही रहम करो। उसे खामोश खड़े देखकर उन्होंने अम्मा की तरफ इशारा किया, जो अब भी इर्द गिर्द से बेखबर सो रही थी। 2 पहाड़ से गम टूटे हैं उस पर, अब कोई हल्की सी भी ठेस लगी तो जिंदा भी नहीं बचेगी, और कुछ नहीं तो माँ की बकिया जिंदगी ही सुकून से गुजर जाने दो। ऊपर छत पर किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ पर वो चौंकी। फिर वही कमबख्त कूदा है हमारी छत पर। देखना किसी दिन टांगे ना तोड़ दूँ इसकी मैं, ज़रा हाथ लग जाए। सानिया को छोड़कर वो सहन में निकलकर चीखने लगी। बदबख्त, मनहूस मौत आए तुझे। क्या है अम्मा, क्यों शोर मचा रखा है? लुबना कमरे से निकलकर बहुत गुस्से से कह रही थी। तुम यहाँ हो नीचे, मैं समझी। उन्हें एक झटका सा लगा। उनके हिसाब से तो लुबना को इस वक्त छत पर होना चाहिए था। हर वक्त यूं ही उल्टे सीधे फ़र्ज मत कर लिया करें। बिल्ली कूदी होगी छत पर, लेकिन तुम्हें तो वही मिलता है बद्दुआएं देने के लिए। लुबना उनकी ही बेटी थी, ना कोई शर्म ना लिहाज, झकझक करती हुई बढ़ती जा रही थी। सानिया ज़रा भी ध्यान दिए बगैर अम्मा के पास आ बैठी। कितनी कमज़ोर हो गई थी वो, और सर के आधे से भी ज़्यादा सफ़ेद बाल। इन 2-3 सालों में जैसे 10-15 साल उन पर से गुजर गए थे। कितनी उम्मीदें, कितने ख्वाब थे उसके, अम्मा को एक इत्मीनान भरी ज़िंदगी देने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। कौन कहता है कि ख्वाब ज़रूर देखने चाहिए? ये ख्वाब ही आगे बढ़ने की लगन की बुनियाद बनते हैं। यहाँ तो टूटे हुए ख्वाबों की किरचियाँ थीं जो आंखों में पेवस्त हुई जा रही थीं। सानिया का चेहरा भीग रहा था। अंदर कमरे में मोबाइल बज रहा था। नैनी ने चूल्हा बंद किया और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कमरे की तरफ बढ़ गई। उसकी हालत अब उसे दिन ब दिन सुस्त करती जा रही थी। 2.5 कमरों वाले इस फ्लैट में चलने फिरने की वैसे भी गुंजाइश नहीं थी। वो ज़्यादा वक्त एक ही जगह बैठकर गुजार देती। महरो खाला रोज़ाना कई चक्कर लगा लेती। जब भी आती उसे चलते फिरने और कामकाज करते रहने की तलकीन किया करती, मगर वह चाहने के बावजूद भी उनकी बातों पर अमल नहीं कर पा रही थी। चंद मिनट खड़े रहने से ही सांस फूलनी शुरू हो जाती। उसकी हालत फ़ोन पर बात करते हुए भी दूसरे शख्स के नोटिस में आने लगी थी। आवाज़ कैसी हो रही है नैनी, तबीयत ज़्यादा ख़राब है क्या? दूसरी तरफ से नाजी बड़ी फ़िक्रमंदी से पूछ रही थी। ठीक हूँ नाजी आपा, बस वैसे ही थकन ज़्यादा होने लगी है ना। आप बताएं कैसी हैं? उमर भाई, नानी, सब लोग खैरियत से हैं? सब ठीक हैं। अपनी खुशी में उसने नाजी के मुख्तसर और बेतासुर से जवाब पर भी ध्यान नहीं दिया था। उमर भाई बहुत ख्याल रखते होंगे आपका, वो बहुत अच्छे इंसान है नाजी आपा। फैज़ी तो इतनी तारीफ़ करता है उनकी कि क्या बताऊं। कहता है तुम्हारी बहन बहुत खुशकिस्मत है जो उन्हें उमर भाई जैसा साथी मिला है, लेकिन मैं कहती हूँ कि उमर भाई खुशकिस्मत है जो उन्हें मेरी बहन जैसी बीवी। अपनी धुन में वो कहती चली गई। दूसरे सिरे पर खड़ी नाजी ने पूरे तहम्मुल से उसे सुना, और जब वो खामोश हुई तो, दिया कैसी है नैनी, तुम्हारी बात हुई उससे? अपनी खुशकिस्मती पर ना कोई तबसरा ना तनकीद। नैनी को थोड़ा अजीब सा लगा। जब भी बात होती थी वो अपने बारे में बात करने से यूं ही गुरेज करती थी। खुश तो है ना वो? मेरा बहुत दिल चाह रहा है उससे मिलने के लिए। मालूम नहीं आ गई है या नहीं। आ गई हैं हनीमून मनाकर वापस। अम्मी के पास अस्मा पुप्पो का फ़ोन आया था। वो चाह रही थी कि अब्बा दिया और मसूद को माफ़ कर दें, लेकिन आपको पता ही है अब कि अब्बा, और वैसे दिया बाजी को अब किसी बात से फ़र्क पड़ता भी नहीं। कौन मिलता है कौन नहीं वो तो हमें भूले से भी याद नहीं करती होंगी नाज़िया आपा। गिला, तंज, खफगी, नैनी के लहजे में सब कुछ खुला मिला सा था। मुझे तो वो बहुत याद आती है, कदम कदम पर। मत याद किया करें, वो खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, बस इतना काफ़ी है। खुदा करे कि वो हमेशा खुश ही रहे। नैनी ने बमुश्किल खुद को कुछ कहने से रोका। बहुत सारे मोहब्बत भरे दिलों को दुखाकर हासिल होने वाली खुशी के दायमी होने पर उसका यकीन कब का ख़त्म हो चुका था। अब्बा को अपनी खफगी ख़त्म कर देनी चाहिए अब। उसने शादी ही तो की है और सब जानते हैं कि वो मसूद को कितना चाहती आई है। अब जब वो वापस आया था तो वो कैसे उसे किसी पर भी तरजीह दे सकती थी। मैं जाकर बात करूँगी किसी दिन अब्बा से। बेकार है, वो नहीं मानेंगे और वो हक बजानिब है। मैं और दिया दोनों ही उन्हें दुख देने का सबब बनी है। अच्छा बस, अब जो हुआ सो हुआ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तबीयत पहले ही ख़राब है तुम्हारी, तुम इन दिनों अम्मी के पास आकर रह जाओ, तुम्हारी देखभाल अच्छी तरह हो जाएगी। फैज़ी से पूछ कर देखो अगर तुम्हें वहाँ छोड़ दे। नहीं नाज़ी आपा, मैं यहीं ठीक हूँ। पड़ोस में महरो खाला हैं, बेचारी सारा दिन मेरे ख्याल से आती जाती रहती हैं। डॉक्टर के यहाँ भी वही साथ जाती हैं। उसे पता था कि फैज़ी किसी तरह भी नहीं मानेगा, सो पहले ही मना कर देना अच्छा था। नाज़ी कुछ खामोश सी हो गई। नैनी जी, वो मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें देखने के लिए आना चाह रही थी उमर के साथ।
نہیں نازی آپا پلیز، فیضی بہت برا منائے گا اور خود مجھے بھی اچھا نہیں لگے گا۔ یہاں کسی کو ڈھنگ سے بٹھانے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ عمر بھائی کیا تاثر لیں گے ہمارے بارے میں؟ نینی بری طرح بوکھلا رہی تھی۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، عمر کو کیا پتہ نہیں ہے کہ فیضی کس خاندان کا بیٹا ہے؟ انہی کے آفس میں جاب کرتے ہیں، بہت قریب ہیں ان لوگوں سے۔ میں تو یہ چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگ مل کر کوئی راہ نکالیں جو فیضی کی گھر والوں سے صلح صفائی ہو جائے۔ نازی کئی دن سے اسے سمجھانا چاہ رہی تھی۔ نینی کی حالت کے پیش نظر اچھا یہی تھا کہ وہ یہ وقت اپنی سسرال میں گزارتی، مگر وہ تو بہت سختی کے ساتھ منع کر رہی تھی۔ یہ بہت ضدی لوگ ہیں نازی آپا، فیضی کو تو نام سننا گوارا نہیں۔ اشارتاً بھی بات چھیڑتی ہوں تو اس بری طرح غصے میں آتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتی۔ ابھی رہنے دیں آپ پلیز، میری مشکلات اور بڑھ جائیں گی۔ وہ اتنی بے بسی سے بات کر رہی تھی کہ نازی سے ایک بار بھی مزید اصرار نہیں کیا گیا۔ اچھا پھر اپنا بہت خیال رکھا کرو۔ اور کیسی عجیب سی بات ہے کہ ان لوگوں کو آپس میں بات کرنے سے پہلے سوچنا پڑنے لگا۔ نینی نے اس کے ہر بار رکنے پر ایسا ہی سوچا تھا۔ تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، کوئی چھوٹی سی بھی پریشانی ہو تو مجھ سے مت چھپانا، میں اوپر نہیں آؤں گی، بس نیچے ہی خاموشی سے۔ نینی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آپ سے نہیں کہوں گی تو کس سے کہوں گی؟ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ نازی کے فون بند کر دینے کے بعد بھی وہ کافی دیر اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی۔ کیسی بے بدل محبت تھی، نہ کوئی غرض نہ امید، دور بیٹھ کر بھی اس کے لیے فکر مند۔ کاش وہ انہیں اپنی ایک ایک تکلیف بتا سکے، اس کا دل شدت سے چاہا۔ اس تنگ اور گھٹے ہوئے فلیٹ میں جہاں سے دھوپ اور ہوا کا گزر نہ ہونے کے برابر تھا، گزرنے والی زندگی میں اس کے اعصاب اب جواب دیتے جا رہے تھے۔ آنکھیں بند کر کے اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ وہ درختوں سے گھرا اونچی چھت والا روشن مکان، رنگین کھڑکیوں والا لمبا سا برآمدہ جہاں رنگ بھری دھوپ اترتی تھی، پچھلے کچے احاطے میں امی کا کچن گارڈن جہاں آج بھی اس موسم میں کچے آم کی مہک اڑ رہی ہوگی۔ ایک گہرا سانس لے کر نینی نے اس دل سے قریب مانوس مہک کو اپنے اندر اتارا۔ کیا کیا چھوڑا تھا اس نے؟ کیا یہ سب کم قیمتی تھا جو فیضی صرف اپنے اعلیٰ نسب خاندان کے پیچھے رہ جانے کا غم بناتا تھا؟ ایسی گری پڑی تو وہ بھی نہیں تھی۔ پروفیسر بشارت حسین بے حد مصروف استاد، جن کے شاگردوں سے آدھا شہر بھرا ہوا تھا اور جن کی عزت محض پیسے کی مرہون منت نہیں تھی۔ ایک گہرے فخر کا احساس اس کے اندر جاگنے لگا تھا۔ پیسہ نہ صحیح مگر پیسے سے بھی کئی درجہ اوپر علم کی روشنی ضرور جگمگاتی تھی، اور یہی اس کے گھرانے کا سرمایہ افتخار تھی۔ ایک دیا کو چھوڑ کر وہ تینوں بہن بھائی پڑھائی میں ہمیشہ بہت اچھے رہے تھے۔ نازی آپا، سمی بھائی اور وہ خود۔ فرسٹ ایئر میں آیا A1 گریڈ گواہی دیتا تھا کہ وہ مستقبل میں جو کچھ بھی بننا چاہے گی بن ہی جائے گی، مگر وہ خود ہی ایسی جلد باز نکلی کہ اس یادوں سے بھرے گھر سے باہر کا دروازہ کھول کر فیضی اندر آ رہا تھا۔ کس قدر لاپرواہ ہو تم، دروازہ کھول کر بیٹھی ہو، کوئی اندر آ جائے تو؟ یہاں رکھا کیا ہے لے جانے کے لیے؟ اور چور بھی کچھ دیکھ کر ہی رخ کرتے ہیں، یہ عمارت تو دور سے ہی چوروں کو بھی ہوشیار کر دیتی ہے۔ اس کے لہجے میں بڑی واضح بیزاری تھی۔ فیضی ٹھٹک سا گیا۔ حالات کیسے بھی رہے تھے، نینی کم مائگی کا اظہار کبھی نہیں کرتی تھی، بلکہ وہی ان سب محرومیوں پر کڑتا رہتا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ بہت غور سے اس نے نینی کی طرف دیکھا۔ اور فون کس کا آیا تھا؟ نینی نے ہاتھ میں تھاما ہوا موبائل بیڈ پر ڈالا اور سر کو ہلکے سے جھٹکتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ نازی آپا کا، مختصر سا جواب دیتے ہوئے وہ باہر کا رخ کرنے لگی۔ کیوں؟ وہ اس کے پیچھے باہر آ گیا۔ کیوں کیا مطلب؟ میرے گھر والے کیا مجھے فون بھی نہیں کر سکتے؟ ان کے یہاں آنے پر تو تم پابندی لگا چکے ہو، اب بات کرنا بھی جرم ہو گیا ہے کیا؟ میں نے فون کرنے پر کبھی منع نہیں کیا، اور یہ فون میں نے تمہیں لا کر ہی اسی لیے دیا کہ تم بور نہیں ہو۔ فیضی کو نینی کا انداز برا لگا، لیکن آج کل اس کی حالت کے پیش نظر وہ لڑائی جھگڑا کرنے سے پرہیز کر رہا تھا۔ فون کے سہارے زندگی نہیں کٹتی ہے فیضی، اور تم یہ کیوں بھولتے ہو کہ تمہارے گھر والوں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے لیکن میرے گھر والوں نے نہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے ہماری شادی کی، اور ابا کتنے بھی ناراض سہی، انہوں نے اس طرح کا قطع تعلق نہیں کیا جس طرح تمہارے گھر والوں نے سنگ دلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ میرے گھر والوں کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارے ہاں کوئی بھی برادری سے باہر۔ اپنے خاندان کا ذکر کرتے ہوئے وہ حسب عادت مغرور ہونے ہی لگا تھا، مگر آج وہ اتنی چڑچڑی ہو رہی تھی کہ اس کا بھی موقع نہیں مل سکا۔ نینی نے بہت جھنجھلا کر اس کی بات کاٹی تھی۔ بس رہنے دو، تمہارا خاندان، تمہاری برادری، بہت سن لیا یہ سپاس نامہ۔ کیا پورے شہر میں ایک تم ہی لوگ عزت دار ہو؟ باقی سب گھاس بیچ رہے ہیں۔ ارے ہر شخص کی اپنی خودداری، اپنی عزت ہے، جو اسے بھی اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں۔ دوسروں کی بھی حیثیت اور مقام کو پہچانو۔
फैज़ी हक्का बक्का ये सारी तकरीर सुने गया। नैनी के अंदाज में बड़ी वाज़ेह तब्दीली थी। लोग हमें हमारी असल शक्ल में पहचानते हैं, हमारी ज़ाहिरी हालत से हैसियत का अंदाज़ा आसानी से लगाते हैं। यहाँ इस घर में बैठकर अगर मैं अपनी ससुराल की दौलत और सरोत का जिक्र करूँगी तो लोग या तो इसे शेखी समझेंगे या फिर मेरे दिमाग का खलल। उससे ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, सो वो एक बार फिर बैठ चुकी थी। क्या चाह रही हो तुम? ना चाहते हुए भी वो उसके एक एक लफ्ज़ से मुत्तफिक हुआ था। अपने घर वालों को किसी तरह भी मनाओ, वो नहीं मानेंगे किसी कीमत पर भी, और कितनी बार मैं तुम्हें ये समझा चुका हूँ। आज फैज़ी का लहजा धीमा था। कोशिश तो की जा सकती है, तुम कहो तो मैं। नैनी ने पुरुम्मीद निगाहों से उसकी तरफ देखा। ये तुम्हारी नाज़िया आपा का आइडिया है ना? उसका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था। नैनी ने सफाई में कुछ कहना चाहा तो उसने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। मुझे पता था कि उमर भाई से शादी के बाद ऐसी बातें ज़रूर उठेंगी। तुम्हारी बहन को अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरे घर वालों पर जोर डालने के लिए उमर भाई बेहतरीन ज़रिया है, जिसे अब वो इस्तेमाल करने के लिए बेचैन है। नाज़िया आपा की नीयत पर शक मत करो फैज़ी। मुझे शक नहीं, यकीन है। उमर भाई के साथ रहते हुए वो अब अच्छी तरह जान चुकी हैं कि बाबा दर हकीकत किस हैसियत के हामिल हैं, और अब वो इस मर्तबे में अपनी बहन को शरीक देखना चाहती हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो भी क्या बुरा है। नैनी ने इस बार कोई भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं समझी। फैज़ी साकत सी निगाहों से नैनी के चेहरे को देखा गया। तुम अगर हालात से हार मान चुकी हो तो ज़रूर कोशिश कर देखो, लेकिन एक बात याद रखना नैनी। फैज़ी का लहजा, उसके तासुरात बहुत अजीब से हो रहे थे। मैं खुद से वहाँ कभी नहीं जाऊँगा, और शायद फिर मैं तुम्हें यहाँ भी नहीं मिलूँ। दुनिया बहुत बड़ी है और एक आदमी का खो जाना मामूली सी बात है। अपनी बात कहकर वो रुका नहीं, दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता चला गया। और एक आदमी का खो जाना, बाबा ने जैसे खुद अपने आप से कहा। एक आदमी का खो जाना कितना तकलीफ दे, कितना नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान बनता है ज़िंदगी में, ये मुझसे ज़्यादा कौन जानता है सज्जाद। उन्होंने ज़रा सा मुड़कर सज्जाद की तरफ देखा। वो इसलिए बाबा कि आपने एक नहीं 2 लोगों को खोया है। तेज़ हवा से चेहरे पर आते बालों को हाथ से पीछे करते हुए वो उनके साथ साथ चल रहे थे। ठीक कहते हो तुम, और कौन कहता है कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। मुझे तो लगता है कि हम वही गलती बार बार दोहराते हैं और हर बार एक से तकलीफ दे तजर्बे से गुजरते हैं। मुझे लगता था कि मेरा ख़ानदान एक बड़ी आजमाइश को झेल चुका है, सो अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए शायद लापरवाही बरत गया। वो बस दस्तूर चल रहे थे। सज्जाद ख़ास तौर पर आज उन्हें साहिल समंदर पर लाए थे। हमें फैज़ी की मुखालफत में इतनी शिद्दत पसंदी से काम नहीं लेना चाहिए था। वो उस वक्त बहुत जज्बाती हो रहा था, लेकिन हम उस वक्त को टाल सकते थे। मगर फिर भी हमने ऐसा नहीं किया, ये जानते हुए भी कि ज़िद और अना की जंग में कोई और नहीं, अपना खून ही मद्दे मुकाबिल है। एक बार फिर भूल गए कि यही लड़ाई सारी उम्र खून के आंसू रुलाती आई है। मगर यहाँ तो गलती दर गलती। उनकी आवाज़ धीमी पड़ रही थी। गलती का अजाला भी तो मुमकिन है बाबा। अजाला? वो कुछ रुके। अजाला अब हमारे हाथ में नहीं। यहाँ तो एक बार ही हमेशा फ़ैसला हुआ है, आर या पार। उसके बाद तो गेंद हमेशा के लिए दूसरे कोर्ट में रहती है। फैज़ी भी चाहे तो आ सकता है वापस, उस लड़की को तलाक देकर। उनके लहजे में कमाल की लाताल्लुकी थी। एक लड़की की तलाक उनके आगे शायद कोई मानी नहीं रखती थी। सज्जाद की निगाहों में नैनी से उस रोज़ की मुख्तसर सी मुलाकात घूमी। वो कमज़ोर सी नौउम्र लड़की, जिसकी जर्द रंगत और आंखों के गिर्द गहरे होते हल्के साफ बता रहे थे कि वो कितनी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रही है। इंसान से गलती हो ही जाती है। हम भी फैज़ी को माफ़ करने में देर नहीं लगाएंगे। उस लड़की को भी इतना पैसा देंगे कि वो अपनी ज़िंदगी बहुत आराम से गुजार सके। हम किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते सज्जाद। सज्जाद के लबों पर तल्ख मुस्कुराहट उभरने लगी। अपने बेहद काबिल फ़ख्र बाप की शख्सियत का ये पहलू उनके लिए नया नहीं था। फिर भी अभी उम्मीद सी बंधने लगी थी कि शायद आज वो उनसे फैज़ी के लिए कुछ रियायत ले सकें, मगर नहीं। बल्किस भाभी की हालत देखी नहीं जाती। मुझे तो डर है कि वो कहीं अपने हवास बिल्कुल ही ना खो दे। सारे घर का माहौल अपसेट हो चुका है इस सारे अरसे में। वो चलते चलते अब अपनी गाड़ी तक आ चुके थे। सज्जाद को अब यकीन हो रहा था कि वो कोई ना कोई ख़ास बात करने के लिए ही यहाँ तक आए हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं बाबा? हाँ, वो किसी ख्याल से निकलकर चौंक पड़े। हाँ, मैं फैज़ी को वापस बुलाना चाहता हूँ। अब तक वो खासा सबक सीख चुका होगा और घर से निकलकर उसे घर और घर वालों की अहमियत का अंदाज़ा भी अच्छी तरह हो गया होगा। मैं तो ये सोचकर हैरान होता हूँ कि वो आखिर इन 2-2.5 सालों में अपनी गुजर बसर किस तरह करता रहा है। वो बुरी तरह पैसा खर्च करने का आदी है। अकाउंट तो कब का ठिकाने लग चुका होगा उसका।
میرا کہنا مناسب نہیں ہے، لیکن تم عمر سے کہہ سکتے ہو کہ وہ اس سے رابطہ کر کے واپس آنے کو کہے۔ آپ اسے معاف کر رہے ہیں بابا؟ سجاد نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا۔ ہاں، وہ اس لڑکی کو چھوڑ دے بس، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں پھر۔ گھر کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس سجاد کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ وہ لڑکی اب ماں بننے والی ہے بابا۔ ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے سجاد اتنا ہی کہہ سکے تبھی ان کا سیل فون بج اٹھا۔ اسکرین پر شیریں کا نمبر آ رہا تھا۔ 1 منٹ، وہ بابا سے معذرت کرتے ہوئے تھوڑے فاصلے پر چلے گئے۔ جیسے بھی ممکن ہو سجاد، تم پلیز اسلام آباد آ جاؤ، مجھے بہت سخت ضرورت ہے تمہاری۔ ہچکیوں کے ساتھ روتی ہوئی شیریں کا مسئلہ فوری طور پر تو ان کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا۔ ابھی چند دن پہلے ہی وہ وقت نکال کر ہفتے بھر کے لیے اسلام آباد ہو کر آئے تھے۔ ثانیہ کے ماموں کے انتقال کی وجہ سے وہ ان کے اسلام آباد والے ریسیپشن میں شریک نہیں ہو سکے تھے، سو اس کی تلافی ضروری تھی اور اسلام آباد والے پروجیکٹ کی دیکھ بھال بھی ضروری تھی۔ تبھی شہریار اور شیریں کے عالیشان گھر اور مسکراتے ہوئے چہرے دیکھ کر وہ خاصے مطمئن ہو کر لوٹے تھے۔ دل پر شیریں کی طرف سے جو احساس جرم عائد ہونے لگا تھا، اس سے بھی نجات حاصل ہو رہی تھی۔ بہت دل سے انہوں نے شیریں کے لیے بہت ساری خوشیوں کی دعا کی تھی۔ میں مر جاؤں گی سجاد، یہ شخص مجھے اتنی ذہنی اذیت دے رہا ہے کہ لگتا ہے میں کسی دن خودکشی کر لوں گی۔ یہ دکھاوے کی زندگی میری برداشت سے باہر ہے۔ میں شہریار کے گھر کا شو پیس بن کر نہیں رہ سکتی سجاد۔ جو کچھ وہ اب کہہ رہی تھی اتنا غیر متوقع تھا کہ چند لمحے وہ کچھ بول نہیں سکے۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی شہریار سے شادی کر کے۔ میں پہلے ہی سمجھ چکی تھی کہ میں اس کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکوں گی، پھر بھی میں نے ایک بڑا کمپرومائز کرنے کی کوشش کی۔ اب اسے نبھانے کی بھی کوشش کرو شیریں۔ ہر شادی شروع میں مشکل ہوتی ہے، اسے آسان بنانا پڑتا ہے۔ وہ بہت سنبھل کر اسے تسلی دے رہے تھے۔ آپس کی لڑائی جھگڑے کو اتنی اہمیت مت دو شیریں، یہ تو سب کے ساتھ ہی چلتا ہے۔ ہمارے درمیان لڑائی جھگڑا نہیں ہے سجاد۔ شہریار کو اتنی فرصت ہی نہیں کہ وہ جھگڑا کریں۔ اس کے نزدیک صرف ایک چیز اہم ہے اور وہ ہے اس کا خود اپنا آپ۔ اسے اپنی پروجیکشن سے ہی فرصت نہیں ہے۔ کوئی بھی اس کے ساتھ رہ کر اپنا دماغی توازن کھو سکتا ہے۔ اس کی پہلی بیوی نے بھی اسے اسی لیے چھوڑا۔ وہ بے حد غصے میں تھی۔ سجاد کی نگاہ بار بار بابا کی طرف اٹھ رہی تھی۔ تھوڑے فاصلے پر کھڑے وہ کسی گہری سوچ میں گم محسوس ہو رہے تھے۔ اچھا، میں گھر پہنچ کر تم سے بات کرتا ہوں، تم سنبھالو خود کو پلیز۔ نہیں، تم آج رات ہی اسلام آباد آ رہے ہو، مجھے تم سے بہت ساری باتیں ڈسکس کرنی ہیں۔ میں خود آ جاتی، لیکن میں ممی کو ایک فوری شاک نہیں دینا چاہ رہی۔ سجاد نے شکر کیا کہ اسے کسی کا تو خیال ہے۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، لیکن آج نہیں، چند دن بعد ضرور۔ نہیں، آج ہی یا پھر کل صبح تمہیں آنا ہوگا سجاد۔ یہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ ذمہ داری تمہاری بھی ہے۔ اس کی ہچکیاں رک چکی تھی۔ سجاد کو اس کا لہجہ بڑا اجنبی سا لگا۔ میں سمجھا نہیں۔ اگر تم مجھ سے شادی کرنے کو نہ کہتے تو میں کبھی بھی نہیں کرتی۔ خوشی بن کر نہ سہی، بوجھ بن کر ہی تمہارے دل میں رہ جاتی، لیکن میں نے تمہاری زندگی آسان کی سجاد۔ بات کے خاتمے کے ساتھ ہی دوسری طرف سے لائن ڈسکنیکٹ ہوئی تھی۔ سجاد نے بے بسی سے ہاتھ میں تھامے ہوئے فون کی طرف دیکھا۔ یہ ایک دوست کا حق ملکیت نہیں تھا، یہ کچھ اور ہی تھا۔ انہوں نے شیریں کا لب و لہجہ یاد کیا۔ وہ احسان جتا رہی تھی یا ایک جذباتی بلیک میلنگ تھی؟ جو بھی تھا، سخت کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ اب وہ کیا اس کی اور شہریار کی ناراضگی پر اسلام آباد کی دوڑ لگاتے رہیں گے، یہاں کے سارے کام کاج اور ذمہ داریاں چھوڑ کر؟ بابا ہاتھ کے اشارے سے انہیں بلا رہے تھے۔ اتنی دیر؟ شیریں کے فون کے بارے میں مختصر بتاتے ہوئے سجاد نے ان کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ انہوں نے خلاف توقع کسی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا۔ آج وہ قدرے مختلف موڈ میں تھے۔ فیضی کے حوالے سے، ماضی کے حوالے سے مثبت منفی کتنی ہی باتیں کر ڈالی تھی۔ وہ اتنے لاتعلق نہیں تھے جتنا پوز کرتے تھے۔ تم اس لڑکی سے ملے ہو کیا؟ چند منٹ کی خاموشی کے بعد وہ پوچھ رہے تھے۔ اس کا نام نینی ہے، پورا نام شاید کچھ اور ہے، لیکن میں نے یہی۔ مجھے اس کے نام سے کوئی تعلق نہیں۔ برہمی سے بابا نے بات کاٹی۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ تم اس لڑکی سے ملے ہو کیا؟ عمر کے ولیمے میں دیکھا تھا، بہت چھوٹی سی لڑکی ہے بابا، اور بہت کمزور بھی۔ ان کی طرف سے نینی کے لیے کسی رعایت کی امید نہ ہونے کے باوجود بھی وہ مستقل اپنی سی کوشش کر رہے تھے۔ اس کی شکل سے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ اچھے حالات سے نہیں گزر رہی۔ کنکھیوں سے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے سجاد نے بات جاری رکھی۔ انسان اپنا بویا ہوا ہی کاٹتا ہے، اور فیضی خود کو نہیں سنبھال سکتا، بیوی کو کیسے رکھ رہا ہوگا، یہ میں اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں۔ لگتا ہے اب اس کے پاس پیسے بالکل ختم ہو چکے ہیں، تبھی سب سے منہ چھپا رہا ہے، ورنہ نکلا تو بہت دعوے کے ساتھ تھا۔ اس کی پڑھائی بھی تو بری طرح ڈسٹرب ہوئی ہے بابا، پچھلے سال وہ فیل ہوا ہے۔ اب آگے معلوم نہیں، اس کے پاس جمع کروانے کے لیے
فیس بھی ہے یا نہیں؟ اگر کچھ اور وقت نکل گیا تو اس کی زندگی تو ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی بابا۔ ہمیں کیا اچھا لگے گا؟ اسے اگر اس بات کی پرواہ ہوتی کہ ہمیں کیا اچھا لگے گا اور کیا نہیں تو وہ ہمیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاتا۔ بابا پلیز کوئی تو راہ نکالیں۔ سجاد کے لہجے میں اصرار اب بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ان کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر وہ مستقل ہی فیضی کا کیس لڑ رہے تھے۔ ہم سب نے آپ کے اصولوں کا ہمیشہ احترام بھی کیا اور انہیں قائم رکھنے کی پوری کوشش بھی کی۔ وقار بھائی تو باپ ہیں فیضی کے، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے وہ اس کا نام تک بھول چکے ہیں۔ پر حقیقت میں کیا ایسا ممکن ہے؟ چند لمحے وہ ان کے جواب کے منتظر رہے۔ فیصلہ اب فیضی کے ہاتھ میں ہی ہے سجاد، اگر وہ اپنی غلطی تسلیم کرے تو آ سکتا ہے واپس، لیکن اس لڑکی کو طلاق دینے کے بعد۔ سجاد نے گہری سانس لی۔ کسی وقت تو ایسا لگا تھا کہ جیسے وہ کسی بڑی مضبوط چٹان سے اپنا سر پھوڑ رہے ہیں۔ ہم اتنی ہی رعایت دے سکتے ہیں کہ اس بچے کو اپنا لیں، اس طرح وہ لڑکی بھی آزاد ہو جائے گی اپنے لیے مستقبل میں کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے۔ بس اس سے زیادہ کی توقع ہم سے مت رکھنا۔ ان کا وہی آخری کیل ٹھونکنے والا انداز بڑی شدید قسم کی مایوسی گھیرنے لگی تھی۔ یہاں کچھ بھی بدلنے والا نہیں تھا، نہ انسان، نہ ان کے اصول قاعدے۔ یہاں ایک ہی چیز آسان تھی، رشتوں کی اور جذبات کی موت۔ اگلے الیکشن میں وقار کو MNA کے لیے ٹکٹ مل رہا ہے۔ برادری کی سپورٹ کو اس بے وقوفانہ عاشقی کی نظر نہیں کیا جا سکتا۔ اپنی بات کا اثر اور بھی گہرا کرنے کے لیے جو دلیل وہ دے رہے تھے پہلے بھی سنی جا چکی تھی۔ سجاد نے نہ جب اسے قابل توجہ سمجھا تھا اور نہ اب۔ کوئی ماں اپنا بچہ کیسے دے سکتی ہے بابا؟ اور فیضی نے بھی اس لڑکی سے محبت کی ہے۔ آپ اسے بے وقوفی سمجھتے ہیں، لیکن فیضی کے لیے وہ ایک رشتہ ہم سب سے بڑھ کر ہے، وہ کبھی نہیں مانے گا۔ ٹھیک ہے پھر جیسے اس کی مرضی۔ وہ لا تعلقی سے باہر دیکھنے لگے۔ شیریں کا پھر سے فون آ رہا تھا۔ وہ اتنے بد دل ہو رہے تھے کہ اٹینڈ کرنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ معلوم تھا کہ اب وہ بار بار اسی طرح فون کرتی رہے گی جب تک وہ اسلام آباد نہیں پہنچیں گے۔ کیا ان کا جانا ٹھیک رہے گا؟ شہریار کیا سوچے گا؟ اور خود شیریں کو اب کس قسم کی ہمدردی یا سپورٹ درکار ہے ان سے؟ سوالات در سوالات اور جواب بے حد کنفیوز کرنے والے۔ تو یہ ہے سارا قصہ فرحت آپا۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے بینا نے سامنے بیٹھی فرحت کو دیکھا، جن کے چہرے پر اس کا سارا سنسنی خیز قصہ سن کر بھی حیرت کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ فرحت کو لگا جیسے وہ اپنے شوہر نامدار کی حرکتوں پر کسی شوق میں ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ وحید اس سے بھی کچھ زیادہ کر جائیں تو وہ بھی میری توقع کے عین مطابق ہی ہوگا بینا۔ جو تکلیف تم نے سہی اس کا ضرور رنج ہے، لیکن حیرت نہیں۔ وہ بینا کے بلانے پر آج اس کے گھر آئی تھیں۔ میرے اوپر تو اللہ نے بڑا کرم کیا ہے فرحت بھابی، لیکن اب جو وہ کرنے جا رہے ہیں اس کی تو تلافی بھی نہیں ہو سکے گی۔ میں نے اس لیے آپ کو یہاں بلایا ہے کہ کوئی نہ کوئی راہ نکالیں۔ بینا بڑی امید بھری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بہت سوچ کر اس نے فرحت سے مدد لینے کا ارادہ کیا تھا۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ یہ کوئی پہلی بار تھوڑی ہے، وحید کی زندگی میں ہمیشہ ایک سے زیادہ عورتیں رہی ہیں۔ وہ شروع سے بد کردار شخص ہے۔ شکر ہے کہ وہ اس لڑکی سے شادی کر رہا ہے، ورنہ اس کے پاس تو ہمیشہ دوسرے ہی طریقے ہوتے ہیں۔ وہ ذرا بھی جذباتی نہیں ہو رہی تھیں اور بینا کو تو لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے شوہر کے نہیں کسی غیر متعلق شخص کے کرتوت بیان کر رہی ہیں۔ وہ بہت چھوٹی اور معصوم لڑکی ہے فرحت بھابی۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ پیسے سے مجبوریاں خریدنے کی روایت تو بہت پرانی ہے۔ ان کے لہجے میں بڑی دل دکھاتی لا تعلقی تھی۔ آپ بہت بدل گئی ہیں فرحت بھابی۔ بینا کو ان کے رویے پر رنج ہو رہا تھا۔ ٹھیک کہتی ہو، ساری عمر میں اپنے حالات بدلنے کا انتظار کرتی رہی، وہ تو نہ بدلے، آخر کار میں خود ہی بدل گئی۔ کاش یہ کام پہلے ہی ہو گیا ہوتا۔ بینا کے سادے سے ڈرائنگ روم میں نیم گرم سپہر اتر رہی تھی۔ مجھے نہ کسی پر رحم آتا ہے اور نہ ہی اب کسی کا بھی دکھ اپنے سے بڑا لگتا ہے۔ ڈر، سہم اور اس سے بھی بڑھ کر خود اپنی نگاہوں میں مستقل گرتے رہنے کا عمل، اس تکلیف کو بیان کرنے کے لیے تو الفاظ بھی نہیں ملتے ہیں بینا۔ وہ اس کے چہرے پر نگاہ جمائے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بینا سے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں گیا۔ اس تکلیف کی چھوٹی سی جھلک اس نے بھی دیکھی تھی جو تعمر نہیں بھلائی جا سکتی۔ کوئی اور نہ صحیح، کم از کم وہ تو سمجھ ہی سکتی تھی کہ فرحت میں تبدیلی کے اس عمل کو ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بینا نے بمشکل اپنے آنسوؤں کو روکا۔ جو ہو رہا ہے ہونے دو، ایک اجنبی لڑکی کی خاطر۔ وہ اجنبی نہیں ہے فرحت بھابی۔ بینا نے تڑپ کر ان کی بات کاٹی۔ آپ ثانیہ سے مل چکی ہیں اور میں نے بہت پہلے بھی آپ سے اس خدشے کا اظہار۔ ثانیہ؟ فرحت کو وہ معصوم سی لڑکی بے اختیار یاد آئی۔ لیکن آپ ہی کچھ کر سکتی ہیں ثانیہ کے لیے۔ مجھے اور آفتاب کو تو ثانیہ کی ممانی اچھی طرح پہچانتی ہیں
کسی صورت بھی وہ ہمیں ثانیہ سے ملنے نہیں دیں گی، مگر آپ وہاں جا سکتی ہیں کسی بھی بہانے۔ ان کے چہرے کے تاثرات بدلنے کے ساتھ ہی بینا کی امید پھر سے بندھی تھی۔ آپ کے ساتھ تو پھر بھی اللہ کا شکر ہے، اپنے خاندان کی سپورٹ ہے فرحت بھابی۔ اس غریب کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک بیمار ماں کے علاوہ۔ میں کیا کر سکتی ہوں بینا؟ وحید سے میرا رشتہ اب تو دکھاوے کا بھی محسوس نہیں ہوتا۔ اس رشتے کو بچانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرحت کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ میں کب کہہ رہی ہوں آپ اس رشتے کو بچا لیں؟ میں تو ثانیہ کو بچانے کی درخواست کر رہی ہوں آپ سے۔ کون آئے گا اسے بچانے؟ کوئی بھی تو نہیں۔ بینا کے لہجے میں اصرار بڑھ رہا تھا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ انہیں لگا وہ مزید انکار نہیں کر سکیں گی۔ آپ بس کسی بھی بہانے ثانیہ اور اماں کو یہاں میرے ہاں۔ بینا بہت پرجوش ہو رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ آنے پر کیسے رضامند ہوگی بینا؟ وہ تو مجھے اچھی طرح جانتی بھی نہیں۔ بس ایک بار ہی تو ملاقات ہوئی ہے ہماری شاید۔ فرحت نے ذہن پر زور ڈالا۔ وہ آپ کے ساتھ ضرور آ جائے گی، بس آپ کسی طرح اس کی ممانی کو اعتماد میں لے سکیں تو پھر سب آسان ہے۔ شاید میں ایسا کر سکوں۔ فرحت ذہنی طور پر تیار ہو رہی تھی۔ ہر شخص کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے اور لالچی خود غرض انسان تو کمزوریوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ثانیہ کی ممانی کی ٹائپ میری سمجھ میں آ رہی ہے۔ میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ ایک بار ثانیہ یہاں آ جائے تو میں اسے فوراً اپنی امی کے ہاں چھوڑ آؤں گی، وہاں وہ محفوظ رہ سکے گی۔ نہیں بینا، اس شہر میں ایک ہی جگہ ہے جہاں وہ سب سے زیادہ محفوظ رہے گی، کیونکہ وہاں وحید قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ وہ بڑی پر یقین دکھائی دینے لگی۔ ایک بار، دو بار، تیسری بار بیل بجی تو بس بجتی ہی چلی گئی۔ ثانیہ جانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر پھر بھی ذہن سے ملحقہ کوریڈور میں آ کھڑی ہوئی۔ گیٹ پر اندر کی طرف لگا تالا منہ چڑھا رہا تھا۔ یہ اسی کی حفاظت کے خیال سے لگایا گیا تھا۔ باہر نکلنے کا تو سوال، گیٹ تک جانے پر بھی پابندی ممانی لگا چکی تھی۔ تالا خود ان کے اپنے دل کی تسلی کے لیے تھا، ورنہ وہ کہاں بھاگی جا رہی تھی۔ ان کی دی ہوئی دھمکیاں اتنی اثر انگیز تھیں کہ اگر گیٹ کھلا بھی پڑا رہتا تو وہ اماں کے ساتھ لگی ان کی تخت پر ہی بیٹھی رہ جاتی۔ مگر سوال اس وقت اس کے کہیں جانے کے بجائے باہر کھڑے شخص کے اندر آنے کا تھا، جو گیٹ کی بیل سے مایوس ہو کر اب دروازہ پیٹنے پر اتر آیا تھا۔ ممانی اور لبنہ کی میٹھی نیند اسی ہنگامے کے سبب ٹوٹی۔ جا کر دیکھ ذرا گیٹ پر، چابی میرے پلو سے بندھی ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک ناممکن کو ممکن بنانے کی کوشش کی۔ میں؟ لبنہ نے ایسی حیرت سے انہیں دیکھا۔ اس دھوپ میں صحن میں جاؤں، رنگ خراب ہو جائے گا میرا۔ اور اس منحوس توصیف سے ملنے جلتی دوپہر میں کہاں کہاں خوار ہوتی پھرتی ہے، تب رنگ کو کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں 2 قدم چلتے ہوئے موت آ رہی ہے۔ وہ اسے 10 باتیں سناتے ہوئے خود ہی اٹھ گئیں۔ پتہ تھا کہ اس پر کچھ اثر نہیں ہونے والا۔ انہیں تو بس توصیف کا ہی رونا رہ گیا ہے۔ پیار کرنا کوئی جرم تھوڑی ہے۔ لبنہ نے اپنے فلمی عشق کے فیور میں گھسا پٹا سا جواز ڈھونڈا۔ ممانی کی آنکھوں کی رہی سہی نیند کوریڈور میں کھڑی ثانیہ کو دیکھ کر دور ہو گئی۔ منع کیا ہے نا میں نے، پھر بھی باز نہیں آئی۔ چلی آتی ہے فوراً، جیسے کسی کو ٹائم دے رکھا ہو ملنے کا۔ بہت ہو گئی آوارہ گردیاں۔ وہ تو شکر ہے کہ ایک عزت کا ٹھکانہ مل رہا ہے، ورنہ تم جیسی تو سینکڑوں رلتی پھرتی ہیں۔ ان کی بے رحمی بڑھتی جا رہی تھی۔ ثانیہ نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا، مگر وہ اب گیٹ کی طرف بڑھ چکی تھی۔ اپنے پلو سے بندھی چابی سے گیٹ کھولتے ہوئے انہوں نے آنے والے پر پہلی نگاہ تو بہت غصے سے ڈالی تھی، مگر دوسری معذرت خواہانہ بھی تھی اور خوش آمدانہ بھی۔ اتنی دیر سے بجا رہا ہوں، اس گھر میں کیا سب بے ہوش پڑے ہیں جو کوئی سننے والا نہیں؟ کرخت لہجے میں کہتا ہوا وحید اندر داخل ہوا۔ گرمی سے برا حال ہو گیا کھڑے کھڑے۔ اس کی سیاہ رنگت غصے اور دھوپ کی تپش سے اور بھی دہکتی ہوئی لگ رہی تھی۔ بس آنکھ لگ گئی تھی، اسی لیے آتے آتے دیر لگی۔ آئیے یہاں ڈرائنگ روم میں آ جائیں، شرمندہ سے لہجے میں کہتی ہوئی ممانی اسے لے کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ سامنے والا کوریڈور اب خالی تھا۔ وحید کا آنا جانا بڑھ رہا تھا اور ممانی کو یہ بات تشویش میں ڈال رہی تھی۔ آواز تو چیخنے کی باہر تک آ رہی تھی، کس پر غصہ اتر رہا تھا؟ ثانیہ کو کہہ رہی تھی، مجال ہے جو گھر کے کسی کام کو دیکھے، اب گیٹ کھولنا بھی کیا صرف میری ذمہ داری ہے؟ ناگواری سے کہتے ہوئے وہ بھول گئیں کہ وحید ثانیہ کے لیے اس وقت کتنے جذباتی ہیں۔ وہ کوئی نوکر ہے تمہاری جو دروازے کھولتی پھرے؟ اتنا پیسہ تم لوگوں کو کس کے لیے؟ ثانیہ کے لیے ہی نا؟ اب تو تمہیں اس کی غلامی کرنی چاہیے۔ اپنی لڑکی کو لگاؤ کام پر، وہ کسی کام کی نہیں ہے کیا؟ مارے غصے کے وحید بولتے ہی چلے گئے۔ ممانی دل میں تو کھول کر رہ گئی تھی، لیکن بنی بنائی بازی کو بگاڑنا بے وقوفی تھی، سو فوراً ہی موڈ بدل گئی۔ اپنی بچی سمجھ کر ہی کہتی ہوں، اور ہمارے لیے تو وہ بچی ہی رہے گی، شان تو اس کی آپ کے گھر جا کر بڑھے گی۔
ٹھیک ہے، ممانی کے ساتھ اس کا رویہ بتدریج بدل رہا تھا۔ لیکن خیال رہے لڑکی کو خوش رکھنے کی کوشش کرو، بد دل ہو گئی تو عین موقع پر بھی کوئی ہنگامہ کھڑا کر سکتی ہے۔ مجال ہے اس کی، گلا نہیں دبا۔ وفاداری کا جوش ایک بار پھر غلط بات کہلوا رہا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ میں نے اسے اتنی اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ اب کوئی اعتراض باقی نہیں رہ گیا ہے۔ خوبی سے کوئی بھی بات بدل لینا ان کے لیے آسان تھا۔ اتنی دیر میں وہ پہلی بار خوش نظر آئے، دل کی ساری برائی چہرے پر ثبت تھی۔ خود ممانی کو فیصلہ کرنا مشکل ہوا کہ وحید غصے کی حالت میں زیادہ ناقابل برداشت ہوتے ہیں یا پھر خوشی کی حالت میں۔ خیر، ان کا کون سا داماد بننے جا رہا ہے جو وہ فکر پالیں۔ کسی بہانے بلواؤ تو صحیح۔ وحید کی بات پر وہ اپنے خیال سے چونکی۔ گھٹیا سی مسکراہٹ لیے وہ جو اشارہ کر رہے تھے اسے وہ فوراً سمجھ گئیں۔ ہاں نا، اتنا آتا ہوں کبھی جھلک تک دکھائی نہیں دیتی، ذرا درشن تو کرواؤ۔ وہ جس انداز میں فرمائش کر رہے تھے یہ جرأت ممانی کی ہی بخشی ہوئی تھی۔ ہاتھ میں تھاما ہوا 1000 کا نوٹ جب وحید بڑھا رہے تھے تو ممانی کو فلموں میں دیکھے گئے 2 ٹکے والی نائکا کے رول یاد آ کر رہ گئے۔ خود کو اخلاقی سبق پڑھانے سے انہوں نے فوراً ہی خود کو روک لیا۔ اب جاؤ نا، نخرے کیوں کر رہی ہو، اور چاہیے کیا؟ آج وہ مکمل فراق دلی کے موڈ میں تھے۔ لیکن موقع فائدہ اٹھانے کا نہیں تھا۔ ثانیہ کو یہاں لانا ہر طرح سے مصلحت کے خلاف تھا۔ ڈرا دھمکا کر لے بھی آتی تو وحید جیسے شاطر آدمی کے لیے یہ جاننا مشکل نہیں تھا کہ وہ اس رشتے سے کتنی ناخوش ہے۔ اس کی زرد پڑتی رنگت اور آنکھوں کے گرد حلقے اصل کہانی ایک نظر میں بیان کرتے تھے۔ میں نے جو پیسے شاپنگ کے لیے دیے تھے وہ تو اس نے خود خرچ کیے ہیں نا۔ پہلی بار اتنا پیسہ اپنے ہاتھ سے خرچ کیا ہے، خوش تو بہت ہوگی۔ وہی دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ ان کا اصرار بڑھنے لگا تو ممانی کو اٹھ کر باہر آنا ہی پڑا۔ جو جھوٹ وحید کو خوش کرنے کے لیے ایسے ہی کہہ دیا تھا اب گلے پڑ رہا تھا۔ کیسی شاپنگ، کہاں کی شاپنگ؟ نہ تو ثانیہ ہی جانے والی تھی اور نہ ہی وہ لے جانے والی۔ ساری شاپنگ لبنہ کو لے جا کر کی تھی۔ زیادہ پیسے اپنے اوپر خرچ کرنے کے بعد ثانیہ کے لیے بھی مجبوراً شاپنگ کی تھی۔ ثانیہ کچن میں دوپہر کے برتن دھو رہی تھی۔ انہوں نے ایک نگاہ اس کے ملگجے کپڑوں پر ڈالی۔ وہ سارے خوش رنگ سوٹ جو وہ پہنا کرتی تھی معلوم نہیں کہاں رکھ دیے تھے، جو وہ یہ بدرنگ سے کپڑے پہنے گھر میں پھر رہی تھی۔ سنو، ذرا چائے لے کر ڈرائنگ روم میں آ جاؤ، میری ملنے والی ہیں اور حلیہ ٹھیک کر کے آؤ۔ بات کہہ کر وہ فوراً ہی مڑ گئیں۔ برتن رکھ کر چائے کا پانی رکھتے ہوئے ثانیہ تذبذب کے عالم میں تھی۔ اسے یوں ہی کچھ شک پڑا تھا جیسے۔ دل کے گہرے ہوتے خوف کو جھٹک کر اس نے چائے کی طرف دھیان کرنا چاہا۔ تبھی خیال آیا کہ ممانی یہ بتا کر نہیں گئی کہ کتنے کپ چائے لے کر آنی ہے۔ زیادہ بن جاتی تو وہ بیکار میں ہی غصے میں آ جاتی۔ وہ برآمدے میں سے گزرتے ہوئے جانے ہی لگی تھی کہ نگاہ لبنہ کے کمرے کے کھلے ہوئے دروازے سے ہوتی ہوئی اندر تک گئی۔ تکیے پر لبنہ کا فون پڑا ہوا تھا۔ ثانیہ کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ شاید اب بھی وہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کر سکتی ہے۔ امید کی ایک ننھی سی کرن کہیں پاس ہی جگمگائی۔ ممانی، مہمان، چائے سب بھول کر وہ دبے پاؤں اندر چلی آئی۔ لبنہ گہری نیند سو رہی تھی۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس نے جو نمبر ملایا وہ فرا کا تھا۔ وہی تھی جو اس کے لیے کچھ کر سکتی تھی۔ بہت امید کے ساتھ اس نے فرا کی اپنائیت بھری آواز کو سننے کی تمنا کی تھی، مگر دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں تھا۔ شاید نمبر ٹھیک سے نہیں ملا تھا۔ جلدی جلدی اس نے دوبارہ اور پھر سے 12 نمبر ملا کر دیکھا، لیکن نتیجہ وہی ایک۔ اس کا موبائل چارج نہیں تھا۔ بالآخر اب تک ٹھیک سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ سخت مایوسی کے عالم میں وہ فون واپس رکھنے لگی تھی کہ ایک آخری کوشش اور۔ سوئی ہوئی لبنہ کے اٹھنے کے ابھی کوئی آثار نہیں تھے۔ آفس میں اس کا فون فوراً ہی اٹینڈ کر لیا گیا۔ فرا وہاں بھی نہیں تھی۔ آفس اٹینڈنٹ نے بتایا کہ اس کی والدہ کی طبیعت خراب ہے اور وہ ہاسپٹل میں ان کے ساتھ ہے۔ فون اٹینڈ نہ ہونے کی وجہ فوراً ثانیہ کی سمجھ میں آنے لگی، اور وہ جو ہر وقت ہر گھڑی اس کی چھوٹی بڑی تکلیف میں ساتھ دیتی چلی آئی تھی، اس کی پریشانی میں وہ خود اس تک پہنچ بھی نہیں سکتی۔ رنج و شرمندگی دونوں ہی کا ملا جلا رد عمل تھا۔ اور کوئی بات تو نہیں؟ آفس اٹینڈنٹ فون بند کرنے لگا تھا تبھی وہ جلدی سے سجاد کو پوچھ بیٹھی۔ سر تو آج اسلام آباد چلے گئے ہیں، تھوڑی دیر پہلے، ایک آدھ دن میں آ جائیں گے۔ اسلام آباد؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ دوسری طرف سے فون بند ہو چکا تھا، مگر وہ اب بھی موبائل ہاتھ میں تھامے کھڑی تھی۔ ابھی پچھلے دنوں بھی سجاد اسلام آباد گئے تھے۔ فرا نے بتایا تھا کہ شیریں سے ملنے گئے ہیں، اور اب بھی وہ یقیناً وہیں گئے ہیں۔ شیریں سے ان کا تعلق بہت گہرا تھا، کوئی بھی اس کی حد متعین نہیں کر سکتا تھا۔ ایک کلاس، ایک سا اسٹیٹس، سجاد کے لیے شیریں اہم تھی اور رہیں گی۔ وہ خود اتنے دن سے گھر بیٹھی ہے تو کون سا انہوں نے اس کی خیریت جاننے کی کوشش کی۔ چند میٹھی میٹھی باتوں سے وہ خود ہی خوش فہمی کا شکار
ہوتی ہے تو یہ صرف اس کی اپنی غلطی ہے۔ لبنہ نے کروٹ لی تو اس نے چونک کر موبائل کو واپس رکھ دیا اور کچن میں آ گئی۔ اندازے سے 2-4 کپ چائے لے کر جب وہ ڈرائنگ روم کی طرف جا رہی تھی تو اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ واضح تھی۔ تنہا ہونے کا احساس ہمیشہ سے کہیں زیادہ تھا۔ اگلے برآمدے میں سے ہی اس نے اندر بیٹھے وحید کی ایک جھلک دیکھی۔ قسمت میں شاید سب اسی طرح لکھا گیا ہے۔ حقیقت پسندی کے ساتھ ثانیہ نے خود کو کنٹرول کرنا چاہا، مگر چائے کی ٹرے ایک دم ہی اس کے ہاتھوں سے پھسلی تھی۔ وحید اور مومانی نے اندر ایک زوردار چناکے کی آواز سنی تھی۔ الماری میں بچھے کاغذ کے نیچے اچھی طرح دیکھ لیا تھا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ نینی نے بوکھلاہٹ میں سارے کپڑے الماری سے نکال کر ڈھیر کر دیے۔ ایک ایک کپڑا جھٹک کر دیکھ لیا مگر پیسے ہوتے تو ملتے۔ نینی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر گئے تو گئے کہاں۔ پیسے اس نے خود کاغذ کے نیچے رکھے تھے، تھوڑے سے اس مہینے کا خرچ گھر کا چلانے کے لیے اور باقی زیادہ پیسے ہاسپٹل کے آنے والے خرچ کے لیے، مگر اب تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک آدھ نوٹ بھی نہیں رکھا تھا جو دل کی ذرا بھی تسلی کا سبب بنتا۔ نینی نے ایک نگاہ خالی پڑی الماری اور زمین پر پڑے کپڑوں کے ڈھیر پر ڈالی اور پھر گرنے کسی انداز میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ فی الحال تو اتنی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ الماری سے نکلے کپڑوں کے اس انبار کو دوبارہ الماری میں رکھ دیا جائے۔ لگ رہا تھا پیسوں کے ساتھ ہی ساری ہمت بھی رخصت ہو گئی ہو۔ شاید میں نے کہیں اور رکھے ہوں۔ گو اسے اپنی یادداشت پر پورا بھروسہ تھا، پھر بھی اس نے اپنے ذہن پر زور ڈالا مگر کوئی شبہ تک نہیں ہوا۔ 4 دن پہلے زیور کے آخری سیٹ کو بیچ کر ملنے والی رقم میں سے کچھ تو بقول فیضی کے ادھار کی ادائیگی کی نظر ہوئے تھے، کچھ اس نے خرچ کر لیے تھے اور باقی نینی کے حوالے کر دیے جو اس نے الماری میں کاغذ کے نیچے رکھ دیے تھے۔ ضرورت کی کتنی ہی چیزیں تھیں جن کے لیے نینی کا دل مچلا تھا، شیمپو، پاؤڈر، پرفیوم، فیضی کے لیے موسم کے حساب سے کرتا شلوار اور خود اپنے لیے زیادہ نہ سہی 2 لان کے سوٹ۔ بازار بھرے پڑے تھے کپڑوں سے مگر وہ لان کے انہی 4 سوٹوں میں گزارا کر رہی تھی جو امی اور نازیہ آپا کے دلوائے ہوئے تھے۔ دھل دھل کر ان کے رنگ مدھم پڑ چکے تھے مگر وہ ان کو ہی پہن رہی تھی۔ موسم کی شدت اور خود اس کی اپنی حالت ریشمی کپڑوں کے بارے میں سوچنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اس نے بددقت ہر ضرورت سے منہ پھیرا تھا اور ہر تمنا سے دستبردار ہوئی تھی۔ آنے والی ذمہ داریوں کا تقاضا بھی یہی تھا، مگر بڑی سلیقہ شعاری سے رکھے گئے یہ پیسے دن دہاڑے گھر سے غائب ہو گئے تھے، اور چور بھی کون، گھر کا ہی فرد۔ فیضی، نینی نے زیر لب کہا۔ اسے یقین تھا کہ پیسے وہی نکال کر لے گیا ہے، یہاں تیسرا تھا ہی کون۔ اسے ابھی یاد آیا تھا کہ کافی دن پہلے جب انہوں نے پہلا زیور بیچا تھا تب بھی فیضی نے یہی حرکت کی تھی، چپ چاپ اسی طرح بنا بتائے الماری سے پیسے لے گیا تھا اور پھر اس کے رونے دھونے پر شرمندہ ہونے کی بجائے مزید ڈھٹائی پر اتر آیا تھا۔ اس کے بعد جتنے بھی زیورات بکے ان سے ملنے والی رقم کا بڑا حصہ فیضی کی فضول خرچیوں کی نظر ہوا تھا، باقی بچے کھچے وہ اپنے پہلے تلخ تجربہ کے بعد ادھر ادھر چھپانے لگی تھی۔ کبھی کبھی تو پڑوس والی خالہ مہروں کے یہاں ہی رکھوا دیتی۔ اس بار چوک ہی گئی تھی سو سزا بھی ملنی تھی، اور سزا بھی ایسی جس کا اب ازالہ بھی ممکن نہیں تھا۔ کہاں سے لائے گی وہ اتنے سارے پیسے؟ بڑا سارا سوالیہ نشان بے رحمی سے آگے کھڑا تھا۔ بستر پر آڑی ترچھی لیٹی وہ ان سارے خرچوں کو جمع تفریق کرتی رہی جو اشد ضروری تھے، مگر کوئی بھی گرفت میں نہیں آ رہا تھا۔ بغیر پیسے کے ایک دن بھی گزارنا مشکل تھا۔ اپنی بے بسی پر اس کی آنکھوں کے گوشے گیلے ہوئے جا رہے تھے۔ کیا فیضی اتنا ہی بے حس تھا کہ اسے وقت کی نزاکت کا بھی احساس نہیں؟ اور اگر یہی تھا تو پھر قربانی اور جدوجہد کا یہ دور کچھ بھی معنی نہیں رکھتا، اور جس محبت کے نام پر وہ دونوں آج بھی یکجا تھے وہ دماغ کے خلل کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھی۔ پچھلے سارے وقت کو دیکھتی تو صورتحال اور بھی ڈپریسنگ محسوس ہوتی۔ شروع میں ضرور وہ جاب اور ٹیوشن کے لیے بے قرار تھا، مگر جب سے زیورات کی فروخت کا آسان راستہ ملا تھا اس نے خود کو زیادہ تکلیف دینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ تم بھی ریلیکس رہا کرو، جب تک یہ زیورات ختم ہوں گے تب تک میں خود کو اچھی طرح سیٹ کر لوں گا، پھر ہماری ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ نینی کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرا کر اس نے چٹکی بجائی۔ اسے تب بھی مسکرایا نہیں گیا تھا اور اب بھی نہیں، حالات جوں کہ توں ہی تھے۔ وہ خاموشی سے اپنا خون چلائے گئی۔ معلوم نہیں کتنی ہی دیر گزری جب اسے پیٹ میں اینٹھن کا سا احساس ہوا۔ اسے یاد آیا کہ اسے کچھ بھی کھائے ہوئے گھنٹوں گزر چکے ہیں، اور بھوک کے اس احساس پر وہ قابو بھی پا لے تب بھی ایک دوسرا وجود بھی ہے جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بے قرار ہے۔ ہمت کر کے اسے اٹھنا ہی تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، الماری کے کھلے ہوئے پارٹ ابھی بھی اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ وہ نظر چراتی ہوئی نکل گئی۔ سامنے گھڑی میں 2:30 بج رہے تھے، ابھی تک کچھ بھی پکا نہیں تھا۔ وہ اس وقت کچھ سامان لینے کی غرض سے پیسے نکالنے کے لیے الماری کی طرف گئی تھی۔
پکانے کا سامان تقریباً ختم تھا اور اب پیسے بھی نہیں رہے تھے۔ وہ یوں ہی گمسم سی کھڑی اس پہیلی کو سلجھانے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی دروازے پر بڑی مانوس سی دستک ہوئی۔ اسے پتا تھا کہ یہ مہرو خالہ ہیں، وہی تھیں جو اس کی خیر خبر رکھنے کا فریضہ باقاعدگی سے اور محبت سے انجام دیے جا رہی تھیں۔ نینی کی نگاہ ان کے چہرے پر پڑنے کے بجائے ہاتھ میں تھمی ٹرے پر تھی، جہاں سے بڑی مزیدار خوشبو اڑ رہی تھی۔ بریانی ہے، زردہ ہے اور شامی کباب بھی، گرم گرم ہے، بیٹھ کر آرام سے کھا لو، دونوں وقت چل جائے گا تم دونوں کے لیے، تیزی سے کہتی ہوئی وہ سیدھی اندر چلی آئیں۔ نینی کے دل سے تشکر کی ایک گہری لہر اٹھی۔ آپ نے بڑی تکلیف کی خالہ، میں بنا پاگل ہوئی ہو کیا؟ اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ باقاعدہ خفا ہوئیں۔ اپنے بچوں کے کام سے بھی تکلیف ہوتی ہے کیا؟ پکانے کی فکر مت کیا کرو، آج کل گرمی بھی بہت ہے، زیادہ دیر چولہے پر رہنا بھی عذاب۔ وہ آگے بھی کچھ کہے جا رہی تھی، لیکن نینی سن کب رہی تھی، وہ تو پلیٹ میں نکال کر کھانا شروع کر چکی تھی۔ ایک بھوکے پیٹ کے لیے روٹی سے بڑی کوئی بھی دوسری شے نہیں۔ وہ بھی اس وقت سب کچھ بھولے ہوئے تھی، یہاں تک کہ فیضی کو بھی، اور جو پیسے وہ لے کر گیا تھا ان کو بھی۔ رنگین شیشوں والی کھڑکیاں ساری کھلی ہوئی تھیں اور سبزے اور پھولوں کی خوشبو سے بوجھل ہوا کے جھونکے لمبے سے برآمدے میں سے گزرتے ہوئے کمروں میں پہنچ رہے تھے۔ آج چھٹی کا دن تھا اور گھر میں بڑی غیر فطری سی خاموشی طاری تھی۔ امی کمرے سے نکل کر برآمدے کی کھلی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئیں۔ سامنے احاطے میں سناٹا تھا۔ سمیع دوپہر کے کھانے کے بعد یہ کہہ کر نکلا تھا کہ رات کو دیر سے آئے گا، کچھ کام ہے، کچھ دوستوں سے ملنا ملانا۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی منع نہیں کر سکی۔ جب سے وہ جاب میں آیا تھا اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ ذاتی کاموں کے لیے اسے محض یہی ایک دن ملا کرتا تھا۔ کئی دن سے ان کا دل چاہ رہا تھا کہ خاموشی سے کسی دن سمیع کے ساتھ جا کر نینی کو دیکھ آئیں۔ فون پر حالانکہ وہ انہیں اپنی طرف سے مطمئن کرتی تھی، مگر انہیں اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے اور اس وقت اسے سب سے زیادہ ان کی ضرورت ہے۔ فیضی کے سخت رد عمل کا سامنا نہ ہوتا تو وہ اسے کچھ عرصے کے لیے یہاں ضرور لے آتی۔ انہیں اندازہ تھا کہ بشارت صاحب کتنا بھی خفا ہوں، لیکن وہ نینی کے لیے دل اتنا سخت نہیں کر سکتے۔ بے شک وہ اس سے بات نہیں کرتے تھے، اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں تھے، مگر ابھی کچھ عرصے پہلے جب نازی کی شادی پر وہ ہفتے بھر یہاں رکی ہوئی تھی تو انہوں نے اسے گھر سے تھوڑی نکال دیا تھا۔ مگر یہ فیضی ضدی سخت دل خاندان کا ان جیسا ہی بیٹا، ان کی حتمی رائے یہی تھی۔ رہ رہ کر اپنی بے وقوفیوں کا احساس ستاتا تھا۔ اگر وہی نینی کو سپورٹ کرنے کی غلطی نہ کرتی تو اس کی زندگی برباد ہونے سے شاید بچ جاتی، مگر اس وقت تو ان پر صرف بشارت صاحب کی مخالفت کا خیال حکومت کر رہا تھا۔ سامنے احاطے پر نگاہ جمائے وہ جانے کہاں کہاں تک پہنچی۔ زندگی میں سکون اور خوشی کے لیے ان کا طے کردہ معیار ایک دم ہی فلاپ ثابت ہوا تھا۔ پہلے نینی اور پھر دیا، دونوں ہی کے لیے انہوں نے ہر حد پار کی، مگر ہاتھ آئی دیا کی نافرمانی اور نینی کی مفلوک الحالی۔ فیضی کے خاندان کی جو چکا چوند اس وقت ان آنکھیں خیرہ کیے دیتی تھی، اب اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا۔ رہی سہی کسر فیضی کی بد مزاجی اور بد لحاظی نے پوری کر دی تھی۔ انہیں وہ تنگ و تاریک عمارت جہاں نہ ہوا کا گزر تھا، نہ سورج کی روشنی اور نہ ہی فیضی کا تحقیر بھرا رویہ، کچھ نہیں بھولتا تھا۔ مدت سے وہ ان کے گھر نہیں آیا تھا، نہ ہی نازی کی شادی میں، نہ ہی سمیع کی جاب کی مبارکباد کے لیے، اور نہ ہی باری باری جب وہ اور بشارت صاحب بیمار رہے اس نے کرٹسی کی خاطر فون کرنا گوارا کیا تھا۔ ایک عمر تھا جو اس وقت بھی اگر وہ فون کرتی تو فوراً ہی چلا آتا، اپنے 10 ضروری کام چھوڑ کر۔ کیسا اطمینان بھرا احساس تھا جو انہیں نازی کی طرف سے ہوتا تھا۔ اچانک فون کی بیل بجنی شروع ہوئی تو وہ اپنے خیالات سے باہر نکل آئیں۔ آج کل باہر برآمدے میں رکھے فون سیٹ میں کچھ خرابی تھی، سو انہیں فون سننے کے لیے بڑے حال تک جانا پڑا۔ خالی گھر میں فون کی بیل بھی جیسے ایک بڑے شور کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ انہیں حال میں داخل ہوتے ہی عجیب سا احساس ہوا۔ چھٹی کی سہ پہر یہاں کیسا پر رونق ہنگامہ جاگا رہتا تھا۔ نازی، سمیع، نینی مستقل ہی یہاں براجمان رہتے تھے۔ دیا کو بھی زبردستی لا کر بٹھا لیا جاتا تھا۔ کھانا پینا، منٹ منٹ پر بنتی چائے، بہن بھائی کی آپس میں نوک جھونک، ایک ہی منظر میں کتنے سارے رنگ اکٹھے رہتے تھے۔ اب تو جیسے تنہائی گھر کے کونے کونے پر مسلط ہوتی جا رہی تھی۔ صرف نازی تھی جو دن میں کئی بار بھی فون کر کے ان کی تنہائی بانٹنے کی کوشش کرتی تھی، سو اس وقت بھی انہیں اسی کے دوسری طرف ہونے کا یقین تھا۔ ہاں نازی، خیریت ہے نا سب؟ وہ روانی سے پوچھ رہی تھی۔ دوسری طرف بڑی گہری خاموشی تھی۔ نازی، ہیلو ہیلو، انہیں لگا جیسے وہ ان کی آواز نہیں سن رہی، شاید فون میں کوئی گڑبڑ۔ میں دیا ہوں امی، دوسری طرف موجود دیا کی آواز میں خوشی کی کھنک تھی۔ وہ اس سے لاکھ ناراض سہی لیکن آواز سن کر بڑا سکون حاصل ہوا تھا۔ کیسی ہو؟
میں بالکل ٹھیک، آپ لوگ تو مجھے فون تک نہیں کرتے، لگتا ہے سب نے ہی بھلا دیا ہے۔ وہ ایسے شکایات کر رہی تھی جیسے اس گھر سے بہت خوشی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت ہوئی ہو۔ ان کا دل بھی چاہا کہ وہ اسے یاد دلائیں، لیکن پھر پتہ نہیں کیوں۔ تم ماشاء اللہ خوش باش ہو، ہمارے لیے یہ اطمینان کافی ہے۔ پھر وہاں اسما ہے جو ہم سے زیادہ تمہارا خیال رکھ رہی ہوگی۔ اور یہ وہ یوں ہی نہیں کہہ رہی تھی، انہیں پتہ تھا کہ اسما پھپھو کو دیا سے کتنی زیادہ محبت ہے۔ خیر، میرا خیال رکھنے کے لیے مسعود ہی بہت ہیں، اور کوئی رکھے یا نہ رکھے کیا فرق پڑتا ہے۔ اس کا وہی پرغرور انداز جو کبھی انہیں بہت اچھا لگتا تھا، اس وقت کچھ خوفزدہ کر گیا۔ ایسے نہیں کہتے، ہر رشتے کی اپنی اہمیت ہے، اسما کی بھی اپنی جگہ ہے۔ وہ اسے نصیحت کیے بغیر نہیں رہ پا رہی تھی، لیکن وہ بیزار ہونے لگی۔ میں کب کہہ رہی ہوں کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ ظاہر ہے مسعود کی امی ہے، اور پھر میری ساس جو ان کی جگہ ہے سو ہے۔ محبت میں حاصل کی گئی یہ 100% کامیابی اسے بہت زیادہ خود اعتماد کیے دے رہی تھی۔ امی کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ آپ میری فکر چھوڑیں، اور سچی بات تو یہ کہ آپ مجھے چھوڑ ہی چکے ہیں۔ جب بھی تو کسی نے پلٹ کر مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھی، نینی اور نازی آپا تک نے بھی نہیں۔ ایسا کوئی بڑا قصور تو نہیں ہوا تھا مجھ سے۔ وہ ذرا بھی نہیں بدلی تھی، بلکہ اتنے دنوں میں اس کی ٹون اور بھی تنزیہ ہو چکی تھی۔ نہیں، کوئی قصور نہیں، صرف ہماری عزت ہی تو اچھالی تھی۔ مائیوں والے دن شادی سے انکار کیا۔ پتہ ہے اب تک بھی لوگوں کے سوال ختم نہیں ہوئے ہیں۔ ہر ایک جاننا چاہتا ہے کہ آخری وقت میں یہ رد و بدل۔ وہ ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھی تھی۔ کوئی رد و بدل نہیں امی، مسعود میرے منگیتر تھے۔ وقتی طور پر ہمارے درمیان دوری آنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے ہیں۔ وہ صرف میری خاطر پاکستان واپس آئی ہیں۔ ہاں، جب اس کی پہلی بیوی نے اسے نکال باہر کیا تو اسے تم یاد آ گئیں۔ اچھی محبت ہے اس کی۔ اس سے پہلے جب وہاں رنگ رلیاں منا رہا تھا تب کوئی خیال نہیں آیا اسے۔ امی شدید طیش میں تھی۔ کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کبھی مسعود کی سب سے بڑی سپورٹر رہی تھی اس گھر میں، خود دیا کو بھی نہیں۔ آپ لوگ یوں ہی بات بڑھاتے ہیں، حالانکہ شکر کرنا چاہیے تھا سب کو، اس طرح کم از کم نازیہ آپا کی شادی تو ممکن ہو سکی، ورنہ بیٹھی رہتی وہ ساری زندگی ایسے ہی۔ بڑی دل توڑتی سی حقارت کے ساتھ دیا نے بات پوری کی۔ امی کو ایسا لگا جیسے انہوں نے کچھ غلط سنا ہو۔ وہ اتنا کیسے گر سکتی تھی بھلا؟ ایک مبہم سی تسلی انہوں نے خود کو دینا چاہی، مگر دوسری طرف سے وہ ان کی خاموشی سے شہ پا کر بولنا شروع ہو چکی تھی۔ نازیہ آپا کے لیے تو عمر سے شادی ہو جانا اتنی بڑی خوش قسمتی ہے جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ خود بتائیں، کبھی کوئی ایک بھی ڈھنگ کا رشتہ ان کے لیے آیا ہو؟ یوں ہی فضول سے لوگ آتے تھے اور انہیں ناپسند کر کے چلے جاتے تھے۔ میں نے انکار کیا تب ان کی قسمت کھلی، ورنہ تو… بکواس بند کرو دیا، وہ بہت زور سے چیخیں، اور خبردار جو نازی کا نام بھی لیا۔ عمر اسے تمہاری دی گئی خیرات میں نہیں ملا ہے، وہ اس کی نیکیوں کا انعام ہے۔ اللہ نے اسے وہاں پہنچا دیا جو اس کا حق تھا۔ دوسری طرف دیا دمبا خود تھی۔ امی نے ہمیشہ اس کی ناز برداری کی تھی، وہی تھی جو ان کا غرور تھی۔ نینی چھوٹی تھی اور نازی ڈھیر ساری ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے بھی اتنی ہی غیر اہم، مگر اب وہی نازی راتوں رات ایسی اہم قرار پائی تھی کہ امی کو اس کے بارے میں بولا گیا کھلا سچ بھی سننا گوارا نہیں تھا۔ دیا کو نازی سے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہی تھی جو امی کو اس سے دور لے جانے کا سبب بن رہی تھی، ورنہ ابا، سمی اور نینی تو پہلے ہی سے نازی کے احسان مند رہے تھے۔ ساری عمر مظلوم بنی رہی، اب بھی دل نہیں بھرا۔ فون بند کر دینے کے بعد بھی وہ دیر تک کڑھے گئی۔ اسلام آباد جانے کی اطلاع کوئی اتنی اہم تو نہیں تھی، مگر بابا معلوم نہیں کیوں اسے بہت سیریس لے رہے تھے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت تمہارا جانا بہت ضروری ہے۔ شیریں کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اسے فون پر بات کر کے بھی سلجھایا جا سکتا ہے۔ میں نے کوشش کی تھی بابا، لیکن شیریں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسے لگتا ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر اس کی پریشانی کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ سجاد خود بھی الجھے ہوئے تھے۔ شیریں کے پے در پہ فون سکون نہیں لینے دے رہے تھے۔ 2 دن میں اس نے اتنا واویلا مچایا تھا کہ انہیں یقین ہو رہا تھا وہ اچھی خاصی نفسیاتی مریض بن چکی ہے، یا پھر جلد ہی بن جائے گی۔ ایک اچھے دوست کی حیثیت سے ان کا اتنا فرض تو بنتا ہی تھا کہ وہ اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے کچھ تو کریں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسلام آباد روانگی اسی ایک خیال کی وجہ تھی۔ تمہارے کچھ سمجھانے کے بجائے اسے خود اپنے حالات کو سمجھنا چاہیے اور ان کے مطابق خود کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ بابا کی 1% بھی مرضی نہیں تھی کہ سجاد اس وقت اسلام آباد کے لیے روانہ ہو۔ وہ کوئی بچی نہیں ہے، زندگی کا اتنا تجربہ تو ہے ہی اس کے پاس کہ اپنے معاملات کو خود نمٹا سکے۔ اب تو جانا ہی پڑے گا بابا، میں اس سے وعدہ کر چکا ہوں، بس 1 دن کی بات ہے، کل انشاءاللہ واپسی۔ بابا نے بہت غور سے سجاد کا چہرہ دیکھا۔ شیریں اور سجاد کی دوستی کے حوالے سے وہ ہمیشہ تحفظات کا شکار رہے تھے۔
ایک زمانے میں تو سبھی کو یقین تھا کہ وہ دونوں شادی کرنے ہی والے ہیں، اور یہ اتنا پرفیکٹ میچ محسوس ہوتا تھا کہ سوائے ان کے فرسودہ رسم و رواج کے کوئی بھی چیز درمیان میں حائل ہوتی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ بابا کو آج بھی لگتا تھا کہ اگر فیضی اپنی بے وقت شادی کر کے خاندان سے جدا نہ ہوا ہوتا تو شاید سجاد شیریں سے شادی کر ہی لیتے، لیکن فیضی کی جدائی کے کرب سے گزرتے ہوئے خاندان کو مزید کسی صدمے سے بچانے کے لیے انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا تھا۔ پھر بھی ایک تلوار تھی جو شیریں کی صورت لٹک رہی تھی۔ عورت کی ذات میں بڑی طاقت، بڑی کشش ہے، اور ایسی عورت جو چاہے جانے کے بھی قابل ہو۔ یہ خطرہ شیریں کی شادی کے ساتھ ہی ٹلا تھا، لیکن اب ان کی چھٹی حص پھر سے بیدار تھی۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ کچھ نہیں، بابا نے نفی میں سر ہلایا۔ اب تم نے پروگرام بنا ہی لیا ہے تو کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن پھر بھی شیریں کے معاملات سے دور رہو، تمہاری مداخلت انہیں اور الجھائے گی۔ اس کا شوہر کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی باہر سے آ کر ان کی زندگیوں میں مداخلت کرے۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کہیں ملنے جانا تھا ضروری، اور پہلے ہی خاصی دیر ہو چکی تھی۔ سجاد ان کے ساتھ چلتے ہوئے باہر تک آئے۔ کوشش کرنا کہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان غلط فہمی کی وجہ نہ بنو۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ مضبوط شخصیت کے مالک ہیں، اور جب ایسے افراد ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو نتیجہ کچھ اچھا نہیں نکلتا۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے بابا نے کہا تھا، اس بار سجاد خاموش رہے۔ مسز ہاشمی کی ایک پرانی بات بے ساختہ ہی یاد آئی تھی۔ جب وہ شیریں اور اس شہریار کا رشتہ طے کروانے میں سرگرداں تھی، تب انہوں نے شیریں کے مستقل گریز پر صاف لفظوں میں کہا تھا، شیریں کے انکار کی وجہ صرف تم ہو سجاد۔ اگر تم اس کی زندگی سے نکل جاؤ تو وہ بخوبی کسی بھی بھلے شخص کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکتی ہے۔ تب بھی وہ انہیں نہیں سمجھا سکے تھے کہ وہ شیریں کے منتظر ہرگز بھی نہیں۔ نوعمری کے دور سے بندھی اس دوستی میں کبھی کسی نرم سے احساس نے سر اٹھانا بھی چاہا تھا تو انہوں نے دوسرے ہی لمحے اسے سختی سے رد کیا تھا۔ بابا کی خاندان اور برادری سے گہری کمٹمنٹ کی 100% حمایت نہ سہی، مگر اس کی عزت انہوں نے ہمیشہ ہی رکھی تھی۔ اپنی جگہ کھڑے چپ چاپ وہ بابا کی گاڑی کو اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک وہ لمبا سا ڈرائیو وے طے کرتی ہوئی گیٹ سے باہر نہیں نکل گئی۔ تھوڑی دیر میں ہی ان کی فلائٹ کا وقت تھا۔ یہ پہلی بار تھا جو انہیں خود کو کہیں جانے کے لیے باقاعدہ منانا پڑ رہا تھا، اور اندر ایک احساس تھا جو یہیں پڑے رہنے پر اصرار کر رہا تھا۔ کسی بڑے نقصان کا احساس تھا۔ مستقل جھٹکتے رہنے کی کوشش کے باوجود وہ اس کے جمے رہنے پر حیران تھے۔ حالانکہ بظاہر سب کچھ بہت اچھا نہ سہی معمول کے مطابق چل رہا تھا، آفس میں بھی گھر میں بھی۔ ثانیہ چند دنوں سے چھٹی پر تھی، سو وہ اسے خود کہہ چکے تھے کہ وہ جب چاہے چھٹی پر جا سکتی ہے۔ انہیں اس کے دکھ کا اندازہ تھا۔ جمیل ماموں کے بعد سے وہ اتنی اپسیٹ دکھائی دے رہی تھی کہ آفس میں ہر کوئی اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے اس کا نمبر ملایا۔ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی خیریت تو پوچھی جا سکتی تھی۔ دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں تھا۔ شاید بیٹری لو ہو۔ چند بار کی ناکام کوشش کے بعد سجاد نے کچھ ایسا ہی سوچا تھا۔ ہلکی سی مایوسی کے ساتھ وہ اپنا بیگ لینے کے لیے اندر جا چکے تھے۔ گاڑی جمیل ماموں کے گیٹ پر آ رکی تھی۔ مومانی گیٹ پر ہی کھڑی تھی۔ تانک جھانک پرانا مشغلہ تھا۔ آج کل وحید کا ایک آدھ آدمی بھی گلی میں ہوتا تھا، سو اپنی اہمیت کا احساس انہیں اور بھی زیادہ وقت باہر دیکھتے رہنے پر مجبور کرتا۔ یہ سفید شلوار قمیص والا نہیں، یہ جینز والا لڑکا، ایسے کام لڑکے ہی کرتے ہوں گے۔ بڑی عمر کے آدمی کو کیا فرصت جو وہ سارا دن کسی کے دروازے کے آگے گزار سکے۔ آتے جاتے لوگوں کو دیکھ کر وہ ان پر وحید کے آدمی ہونے کا شبہ کرتی رہتی۔ گلی میں سامنے ایک دو دکانیں تھیں، لوگوں کے آنے جانے کا سلسلہ چلتا ہی رہتا تھا۔ دو آئے تو چار گئے۔ کسی وقت مومانی کو شبہ سا پڑتا کہ پہرے داری والی بات وحید نے صرف انہیں ڈرانے کے لیے ہی کہی ہے، ورنہ 24 گھنٹے کسی کا بھی موجود رہنا بڑا مشکل ہی تھا۔ انہیں وحید پکا 420 لگتا، مگر نظریہ ضرورت گدھے کو باپ بنائے رکھنے پر مجبور کیے ہوئے تھا۔ بس ایک بار یہ کام خیریت سے ہو جائے، کچھ اور پیسہ ہاتھ آ جائے تو دیکھ لوں گی ایک ایک کو۔ وہ گیٹ سے ہٹ ہی رہی تھی تب انہوں نے شاندار سی گاڑی کو گلی میں مڑتے دیکھا تھا۔ یہاں اس گلی میں کسی کے ہاں ایسی گاڑی آنے لگی۔ اپنی فطرت کے عین مطابق انہیں حسد سا ہوا، سو وہ یہی کنفرم کرنے کے لیے رکی رہیں۔ مگر وہ گاڑی تو ٹھیک انہی کے گیٹ پر آ کر ٹھہری، اور وہ خوبصورت بےحد پروقار عورت گاڑی سے اتر کر سیدھی انہی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مومانی پہلی نگاہ میں فرحت سے شدید متاثر ہوئیں۔ یہ جمیل احمد صاحب کا ہی گھر ہے؟ ان کے قریب رک کر وہ متانت سے پوچھ رہی تھی۔ جی ہاں، تشریف لائیے۔ بوکھلاہٹ میں بھی انہوں نے بڑی شائستگی کا مظاہرہ کیا۔ فرحت لمحہ ضائع کیے بغیر اندر آ چکی تھی۔ ڈرائنگ روم گیٹ کے نزدیک ہی تھا اور مومانی سیدھی انہیں وہیں لائی تھی۔ ایک سرسری سی نگاہ فرحت نے ارد گرد ڈالی تھی۔ عجیب سی بے رونقی انہیں اس گھر پر چھائی محسوس ہوئی۔
ممانی نے 4 جملوں میں انہیں اپنے شوہر کے انتقال اور اس کے بعد اپنی غمزدہ زندگی کے بارے میں بتانا ضروری سمجھا تھا۔ وحید سے ملاقات کے تجربے نے انہیں اتنی سمجھ دے دی تھی کہ اپنی پریشانیوں کا مستقل اظہار ہی دوسرے کی جیب سے پیسے نکلوانے کا بہترین نسخہ ہے۔ اور یہ پیسے والے بھی سارے برے کہاں، بعض تو خود ضرورت مندوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ کیا خبر یہ بھی میرے بارے میں کچھ سن کر ہی آئی ہوں؟ بیوہ، عورت، اولاد میں صرف ایک لڑکی، اوپر سے 2 لوگوں کا بوجھ۔ اپنی گئی گزری حالت کا انہوں نے دل ہی دل میں اعادہ کیا اور شکل پر مسکینیت سی طاری کر کے پرامید نگاہوں سے فرحت کے ہاتھ میں تھمے پرس کو دیکھے گئیں۔ مجھے کسی نے آپ کے بارے میں بتایا تھا، بہت افسوس ہوا آپ کے شوہر کا سن کر، فرحت کہہ رہی تھی۔ ممانی کو اپنا اندازہ 100% درست ہونے پر بے اندازہ خوشی ہوئی۔ یہ خاتون، جن کا وہ ابھی تک نام بھی نہیں پوچھ پائی تھی، یقیناً ان کی مالی مدد کے لیے ہی آئی تھی۔ گھر کے اندر سے کوئی آہٹ تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کیا خبر وحید ان لوگوں کو پہلے ہی یہاں سے نکال کر لے جا چکا ہو؟ اس جیسے شاطر آدمی سے کچھ بھی امید کی جا سکتی تھی۔ فرحت کو اچانک ہی پریشان کن خیال ستانے لگا۔ اصل میں میری نند بیمار رہتی ہیں، آج کل کچھ زیادہ ہی طبیعت خراب ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی کی جدائی کا بہت اثر لیا ہے، اندر ہی اندر گھل رہی ہیں۔ ممانی نے سوچی سمجھی رکت خود پر طاری کی۔ میں تو بہت خیال رکھنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن وہ بیچاری بے حد غمزدہ ہیں۔ ان کے زیادہ بولنے کی عادت اس وقت فرحت کے کام آئی۔ بہت اچھا کرتی ہیں آپ، ورنہ آج کل کون کسی کے کام آتا ہے؟ جی بس ہماری تو عادت ہی کچھ ایسی ہے۔ اس ٹینشن بھری صورتحال میں بھی فرحت نے لبوں پر آنے والی بے ساختہ مسکراہٹ کو بمشکل دبایا۔ یہاں زیادہ دیر رکنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ وحید کسی وقت بھی یہاں آ سکتے تھے۔ اپنا ابتدائی کام کر کے فرحت کو جلد سے جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ مجھے کسی نے آپ کی بیٹی کے بارے میں بتایا تھا۔ اپنی بات کہتے ہوئے انہوں نے ذرا رک کر ممانی کی طرف دیکھا۔ میری بیٹی؟ وہ سچ مچ کنفیوز ہوئیں۔ معلوم نہیں کیا کر ڈالا اس بدبخت لبنہ نے، بالکل ہی ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ ایک چھوٹے سے پل میں ممانی نے بیٹی کو دل میں 10 سنائی۔ فرحت نے ان کے بدلے ہوئے رنگ کو بخوبی نوٹ کیا تھا۔ بہت تعریف سنی ہے میں نے اس کی، بہت اچھی سلیقہ شعور۔ میں ایسی ہی لڑکی چاہ رہی ہوں اپنے بیٹے کے لیے۔ بیٹے کا بینا کا بنایا ہوا چارہ ان کے آگے ڈالنے میں اس بار انہوں نے دیر نہیں کی۔ سخت حیرت بھری مسرت میں گھر کر ممانی نے فرحت کو دیکھا۔ آپ لبنہ کی بات کر رہی ہیں؟ یقین تھا کہ آ کر نہیں دے رہا تھا۔ جی یہی نام بتایا تھا مجھے، وہ گھر پر ہی ہے نا؟ فرحت کی نگاہ ایک بار پھر ڈرائنگ روم کے کھلے ہوئے دروازے سے ہوتی ہوئی سامنے کے خالی کمرے تک گئی۔ ثانیہ ابھی تک دکھائی نہیں دی تھی۔ کیا کرتا ہے آپ کا بیٹا؟ یہیں کراچی میں ہے یا کہیں ملک سے باہر ہے؟ ممانی لبنہ کی موجودگی کے بارے میں کیے گئے سوال کو گول کر کے بہت اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ انہیں بڑا ارمان تھا کہ لبنہ کی شادی کسی امریکہ کینیڈا میں رہنے والے لڑکے سے ہو جائے۔ وہ کینیڈا میں ہے آج کل، آیا ہوا ہے، پڑھائی کا آخری سال ہے۔ میں چاہ رہی ہوں کہ اس بار اسے نکاح کر کے بھیجوں۔ روانی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے فرحت کو کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی۔ جو کچھ ہونے سے وہ روکنا چاہتی تھی، اس لیے اس سے بڑھ کر اور بھی کچھ کیا جا سکتا تھا۔ ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یہاں بڑا بزنس ہے، لیکن میرا بیٹا یہاں نہیں آنا چاہتا۔ وہ وہیں سیٹل ہوگا اپنی فیملی کے ساتھ۔ بہت ہی اچھی بات ہے، یہاں ویسے بھی کیا رکھا ہے؟ خوشی سے بری طرح دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ انہوں نے ان تمام ناشکرے لوگوں کی طرح ملک کی برائی کرنے کی رسم نبھائی۔ فرحت کو بے حد برا لگا۔ اپنا ملک اپنا ہے، جو تکلیفیں مصیبتیں یہاں ہیں اللہ نے چاہا تو ضرور دور ہوں گی، اور آخر اتنے لوگ جو یہاں رہ رہے ہیں وہ بھی تو سب برداشت کر رہے ہیں۔ ان کا جذبہ حب الوطنی ابھر رہا تھا، مگر یہ وقت ان باتوں کے لیے نہیں تھا۔ ممانی متفق نہ ہونے کے باوجود اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ آپ کی بیٹی؟ فرحت آپا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اتنی دیر میں بھی وہ اب تک ثانیہ کو پانے میں ناکام تھی۔ ہاں شاید پڑوس میں گئی ہے، میں دیکھتی ہوں۔ ناچار انہیں اٹھنا ہی پڑا۔ کم نصیب آج بھی گھر پر نہیں۔ ایسے ہی ہوتے ہیں جن کے دروازے سے آتی خوشی بھی لوٹ جاتی ہوگی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لبنہ کو کہاں سے برآمد کر ڈالیں۔ برآمدے میں ثانیہ اماں کو چائے کے ساتھ رس کھلا رہی تھی۔ اے ثانیہ، انہوں نے حتی الامکان اپنی آواز نیچی رکھی، ذرا جا کر پڑوس میں اس کمبخت توصیف کے گھر سے ہی پتہ کر لبنہ کا، اس کی بہنوں سے آج کل بڑا گٹھ جوڑ ہو رہا ہے۔ اس نے خالی خالی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ محلے پڑوس میں کہیں نہیں جاتی تھی، لیکن اب اعصاب اتنے شل تھے کہ سوال جواب کی ہمت ختم ہو چکی تھی۔ بنا کچھ کہے پچھلے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ رکو، وہ دروازہ کھولنے ہی والی تھی کہ ان کی آواز پر رکنا پڑا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے باہر جانے کی۔ انہیں فوراً اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا۔ وہ کسی کے بھی گھر سے جا کر فون کر سکتی تھی۔ ثانیہ کو واپس بھیج کر وہ خود دروازے میں جا کھڑی ہوئیں۔ گلی میں کوئی بچہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اگلا ہی دروازہ تھا، لیکن جانا، پھر پوچھنا، اور اگر وہاں نہ ہوئی تو اگلے گھر تک جانا۔
थोड़ी देर पहले लुबना उनके मना करने के बावजूद अभी आई कहकर घर से निकली थी। वो उससे सख्त आजिज आ रही थी। क्या क्या सोच रखा था उसके लिए, लेकिन वो एलानिया कहती थी कि उस नखट्टू तौसीफ के अलावा किसी से शादी नहीं करेगी। खैर, उसके कहने से क्या होता था, होना तो वही था जो उन्होंने चाहा था। फरहत की आमद को वो बड़ा नेक शगुन समझ रही थी। लुबना के लिए इतने लोगों को इतनी रिश्ते वालियों से कह रखा था कि आए दिन कोई ना कोई चला आता था, सो उन्हें एक बार भी शक नहीं पड़ा था। ऊपर से फरहत का रख रखाव स्टेटस खुद मुंह से बोल रहा था। एक खुशी भरी बौखलाहट उन पर तारी थी। वो इस रिश्ते को बहुत सीरियस लेने वाली थी। मैं अभी आई, यहीं बैठी रहना, ड्राइंग रूम में जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ मेहमान बैठे हैं। वो कहती हुई बाहर निकल गई। सानिया अम्मा के पास से चाय के बर्तन उठाने लगी तो अम्मा ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए उससे कुछ कहना चाहा। आप आराम करें अम्मा, कई दिन बाद तो बुखार उतरा है, नरमी से कहते हुए वो फिर से खड़ी होने लगी। अम्मा से वो मुस्तकिल निगाह चुराए हुए थी। और जब कुर्बानी ही मुकद्दर ठहरी तो सवाल जवाब का सिलसिला भी क्या। बेहिसी थी या बहादुरी, लेकिन सोचते हुए उसका हाथ बड़ी ज़ोर से कांपा। चाय का कप ट्रे से फिसलकर दूसरे ही लम्हे फर्श पर गिर चुका था। एक छन्नाका सा घर के सन्नाटे में गूंजा। फरहत को यही आवाज़ ड्राइंग रूम से बाहर लाई थी। मुख्तसर सा घर, सामने वाले कमरे और मुल्हे का छोटे से कॉरिडोर को अबूर करती हुई वो महज चंद लम्हों में बरामदे में आ खड़ी हुई। सानिया फर्श पर से कप के टूटे हुए टुकड़े उठाने के लिए झुकी थी कि कदमों की आहट ने उसे चौंका दिया। आप, वो शश्तर सी उन्हें देखने लगी। होंठों पर उंगली रखते हुए उन्होंने इशारे से मुमानी के बारे में पूछा। सानिया ने दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। वो इतनी हैरान थी कि अब तक उसके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल पाया था। वो इतनी कमज़ोर और कंफ्यूज नज़र आ रही थी कि फरहत को खदशा होने लगा कि वो कहीं गिर ही ना जाए। बिल्कुल सफ़ेद पड़ता चेहरा, जैसे खून की एक बूंद भी नहीं। ये वो सानिया तो नहीं जिसे उन्होंने बीना के घर पहली बार देखा था, जिसकी सुनहरी रंगत सादगी में भी दमकती थी। वक्त इतना कम था कि ढंग से हालात की सितम ज़रीफ़ी पर रंज भी नहीं किया जा सकता था। मेरी बात गौर से सुनो सानिया। आगे बढ़कर उसे गले लगाते हुए वो फ़ौरन ही काम की बात पर आई। कल मैं इसी वक्त फिर आऊँगी तुम्हें लेने के लिए, तुम अपनी अम्मी के साथ तैयार रहना। हम फ़ौरन ही निकल चलेंगे यहाँ से। जल्दी जल्दी उन्होंने बात मुकम्मल की थी। आपको ये सब कुछ कैसे? बेरब्त जुमलों में वो उनसे कुछ पूछना चाहती थी, बहुत कुछ बताना चाहती थी, मगर कोई बात भी मुकम्मल करना मुश्किल था। मुझे वहीद के बारे में पता है सानिया, धीमी आवाज़ में कहते हुए फरहत ने उसकी मुश्किल आसान की। सानिया की निगाह खुद ब खुद ही झुकती चली गई। मुजरिम ना होते हुए भी वो फरहत के सामने खुद को ज़मीन में गड़ता महसूस कर रही थी। काश ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। कुछ ऐसी ही दुआ बड़ी शिद्दत से उसके दिल ने की थी। तुम क्यों शर्मिंदा होती हो सानिया? शर्म से तो मुझे डूब मरना चाहिए जब मैं उस शख्स की बीवी कहलाती हूँ जो खुद इंसान कहलाने के लायक नहीं। उनका लहजा भारी हो रहा था और आंखों में नमी उतरने लगी थी। उनका दुख उससे कहीं बड़ा था। सानिया को पहली बार ऐसा लगा कि वो उस दुख को बहुत खूबी से जान सकती है जो फरहत आपा ने बिना किसी कसूर के उम्र भर झेला था, और उनके लिए तो उसके पास कोई हरफ़े तसल्ली भी नहीं था। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बस जो मैंने कहा है वो याद रखना। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हाथ के इशारे से उसे कुछ भी कहने से रोकते हुए वो याद दहानी करवा रही थी। अम्मा अभी तक खामोश थीं। टेंशन, दुख, बीमारी, खौफ सभी ने मिलकर उनके एहसाब को इतना शल कर दिया था कि हालात को जैसे ही वो इसी सूरत कबूल करने की आदी हो रही थी। उम्मीद की ये किरण जो अभी जगमगाई थी उनके गिर्द जमे कोहरे को तोड़ने में नाकाम थी। फरहत जब बड़ी मोहब्बत से उनसे मिल रही थी, मुमानी वापस अंदर दाखिल हुई। वो अकेली ही थी और नाकामी की खजालत उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। फरहत को यहाँ खड़े देखकर वो पहले तो बुरी तरह चौंकी और फिर एक कड़ी निगाह सानिया पर डाली। आप कहाँ चली गई थी? मैं तो आपको बुलाने अंदर आई थी। बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहती हूँ। फरहत की शख्सियत पुरवकार थी ही, मगर वो बात भी बेहद मतानत से करती थी कि मुमानी और भी ज़्यादा मुतासिर हो रही थी। आपका अपना घर है और अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, जहाँ दिल चाहे बैठें। मुझे कहीं और भी जाना है। आपकी बेटी से तो मुलाकात हो ना सकी, देखें शायद फिर कभी वक्त हुआ तो। फरहत ने अब दानिस्ता बेनियाजी का इजहार किया था। मुमानी का दिल जैसे डूबते डूबते बचा। उन्हें यकीन होने लगा कि यहाँ से मायूस होकर फरहत कहीं और लड़की देखने रवाना हो रही हैं। ऐसे कैसे जाएंगी आप? ना चाय ना ठंडा। सानिया, वो सानिया की तरफ मुड़कर चाय का कहने लगी थी, मगर फरहत ने सख्ती से मना कर दिया। मुझे देर हो रही है, फिर कभी सही। एक अलविदाई निगाह सानिया पर डालते हुए उन्होंने उसे याद दहानी सी करवाई और वापस मुड़ गईं। मुमानी उनके पीछे पीछे सेहन तक आईं। थोड़ी देर और रुक जाएं तो लुबना आने ही वाली थी, उन्होंने बेहद अफसोस से कहा। फरहत कुछ सोचकर सेहन में रुकी।
اور یہ بچی آپ کی نند کی بیٹی ہے نا؟ ان کی نگاہ ممانی کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ ہاں، وہ پل بھر کے لیے وہ گڑبڑائیں۔ اصل میں اس کا رشتہ تو طے ہے، 2 دن بعد نکاح ہے اس کا۔ پہلے تو میں نے اسی کا کرنے کا سوچا، یتیم بچی ہے، اس کے لیے اچھا سوچوں گی تو ضرور لبنہ کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا۔ فرحت کا دل چاہا کہ وہ ایک کس کر تھپڑ اس سامنے کھڑی عورت کے لگائے، جس کے دل سے خوف خدا بالکل ہی رخصت ہو چکا تھا۔ بنا مزید کچھ کہے وہ گیٹ کی طرف بڑھی تھی کہ ممانی نے بے تابانہ آگے بڑھ کر ان سے کہا، مجھے تو بہت ہی رنج ہو رہا ہے کہ آپ کی ملاقات لبنہ سے نہ ہو سکی۔ آپ کو تکلیف تو ہوگی لیکن میری خاطر ایک بار پھر آ جائیں۔ ان کا اصرار بڑھتا رہا، فرحت یہی چاہ رہی تھی۔ بس ایک کل ہی کا دن ہے میرے پاس، اگلا پورا ہفتہ مصروف ہے۔ وہ بات کرتے ہوئے ذرا رکی۔ ممانی نے بنا کچھ سمجھے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، نہیں ملتی ہوگی فرصت۔ انہوں نے فرحت کو پورے نمبر دے ڈالے۔ میں کوشش کروں گی کہ آ سکوں کل اسی وقت پر۔ آپ اپنی بیٹی کو گھر پر ہی رکھیے گا۔ یہ آخری جملہ انہوں نے جان بوجھ کر کہا تھا۔ ممانی بنا سوچے سمجھے پرجوش حامی بھر چکی تھی۔ کل انہیں ثانیہ کے نکاح کی تیاری کے کئی کام نمٹانے تھے۔ خاصا ہنگامی دن تھا، لیکن کسی اچھے امکان کی امید نے ہر فکر کو بھلا دیا تھا۔ ان کے سارے کام توقع سے بڑھ کر اچھے ہو رہے تھے۔ بڑی پرغرور نگاہوں سے انہوں نے گیٹ پر کھڑی اس قیمتی گاڑی کو دیکھا، جو وحید کی گاڑی سے بھی زیادہ اچھی دکھتی تھی۔ لبنہ کی قسمت ثانیہ سے کہیں زیادہ زور آور تھی۔ یہ خیال ہی پاؤں زمین پر ٹکنے نہیں دے رہا تھا۔ آگے جاتی گاڑی میں فرحت ابھی بھی مضطرب تھیں۔ پرس میں سے موبائل نکالتے ہوئے، بینا کا نمبر ملاتے ہوئے ان کا ارد گرد پر ذرا بھی دھیان نہیں تھا۔ سڑک کے دوسری طرف تیزی سے گزرتی ہوئی گاڑی میں سے وحید اس جانی پہچانی سی گاڑی پر ایک نگاہ ہی ڈال سکے۔